یہ جو اب ہمارا دوسرا حصہ جو ہے ہم نے کر لیا ہے، تو شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا۔ تو میں نے سید مولود احمد صاحب کے سوالوں سے پہلے ایک چھوٹا سوال ہے، عزیزم منصور احمد صاحب کی بیٹی اور ہماری بھی بیٹی ہے، انہوں نے بھیجا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں، میں اس کے متعلق عرض کر دیتا ہوں مختصر، اس کے بعد پھر دوسرا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو وہ بیٹی کہتی ہے کہ وٹ واز دا بگ بینگ تھیوری؟ بگ بینگ تھیوری کیا تھی؟ تو میں اس سلسلے میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ بگ بینگ تھیوری ایک نظریہ ہے کہ کائنات کیسے تخلیق ہوئی، اوریجن کیسے ہوا۔ تو اس کے متعلق میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت ہو جائے گا، پھر ہمارا تو یہ سوال جو باقی تو نہیں ہوں گے، لیکن صرف میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو نظریہ ہے ایک انسانی مائنڈ کی تخلیق ہے، تخلیق کائنات کے بارے میں یہ ایک بگ بینگ تھیوری ہے جو بڑی پاپولر ہے، اس پہ بڑی مخالف بھی ہیں، حق میں بھی باتیں کرتے ہیں، لیکن بہرحال ریسرچ مزید ہو رہی ہے اس پہ بھی، کیا حقیقت ہے یہ ادھر غالباً 1-2 سال پہلے ادھر سوئٹزرلینڈ میں ایک بہت بڑی ایک لیبارٹری بنائی گئی ہے جہاں پر الیکٹران کا وہ دیکھ کے اس ذریعے کے متعلق سوچ رہے ہیں، جو اسی لیے بنایا گیا ہے، اتنی بڑی وہ لیبارٹری، بہت سب سے بڑا ہے وہ دنیا کے سائنٹسٹ بھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ پچھلے سال یا میں مجھے ٹائم نہیں مجھے یاد، وہاں پہ اکٹھے ہوئے تجربے بھی کیے۔ بہرحال وہ ان تجربات سے وہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ تھیوری جو ہے بگ بینگ تھیوری از اٹ ریئل فیکٹ کا نہیں ہے۔ تو بہرحال کوشش ابھی جاری ہے، تو ابھی تو ہم اس کو ایک نظریہ کہہ سکتے ہیں کہ تخلیق کائنات کے بارے میں ہے، اور کیا یہ سچ ہے ٹوٹلی 100%، کیا یہ ایک محض ایک نظریہ ہے، یہ بات انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں پتہ لگ جائے گا۔ تو دوسرا اسی ضمن میں سوال ہے بیٹی کا کہ واٹ ڈو وی بلیو ایز مسلمز اباؤٹ اٹ؟ یعنی بگ بینگ تھیوری کے متعلق ہم ایز اے مسلم کیا یقین رکھیں، کیا ہم اس پہ ایمان لائیں یا کیا کریں؟ میں اپنی بیٹی کو کہنا چاہتا ہوں اور اس کے توسط سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس قسم کے جو نظریات ہوتے ہیں نا، یہ سائنٹیفک ہوں یا فلسفیکل ہوں یا ریلیجیس ہوں، یہ نظریات ہوتے ہیں، اور ایسے نظریہ ان پر یقین کرو، دیکھو اور پھر ریسرچ کرو۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ آخری چیز ہوتی ہے یا خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ جو خدا تعالیٰ سے وحی اترتی ہے کسی انسان پر، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ویسے مثال کے طور پر آپ لوگ جانتے ہوں گے، بیٹی بھی جانتی ہے یا نہیں میں بتا دیتا ہوں کہ مثلا ارکان ایمان ہیں، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایسے ہی ارکان اسلام ہیں، یہ بنیادیں ہیں ہمارے دین کی۔ یہ بگ بینگ تھیوری کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے سائنٹسٹ کا، غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، یا صحیح کے قریب بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسی باتیں ایسی نہیں ہیں کہ ان پر ایمان لاؤ، ایز اے تھیوری سمجھو اس کو، ایک تھیوری ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بات بتاتا ہوں کہ جو علم امپروو ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک کنسیپٹ سے دوسرا کنسیپٹ، دوسرے سے تیسرا کنسیپٹ، یعنی یہ جو تھیورائزیشن کا عمل ہے بڑھتا ہے، اس سے علم بھی بڑھتا ہے۔ ایک نظریہ آتا ہے، ایک نظریہ کسی ٹاپک میں آتا ہے تو اس کے متعلق اور بہت سارے نظریات آ جاتے ہیں، تو جو سارے نظریات صحیح نہیں ہوتے، بعض غلط ہوتے ہیں، لیکن جو نظریہ صحیح ہوتا ہے وہ چھا جاتا ہے، وہ اپنا آپ منوا لیتا ہے۔ اچھا، اس سے آگے پھر کوئی سائنٹسٹ یا کوئی اور آدمی ہوتا ہے، اس کو توفیق ملتی ہے تو وہ آگے بتاتا ہے کوئی چیز۔ وہ جو بتاتا ہے پہلے نظریہ ہوتا ہے، اس نظریے پہ کرٹیسزم ہوتی ہے، اس کے حق میں، اس کے مخالفت میں دلائل ہوتے ہیں، ایسا ایسا ایک نظریہ پھر ایسا ایسا جب پروو ہو جاتا ہے تو وہ لا بن جاتا ہے، سائنٹیفک لا اس کو کہتے ہیں۔ ایسے ہی ابھی یہ لا نہیں ہے، بگ بینگ صرف تھیوری ہے، لا نہیں ہے۔ لا اب تب ہوگا جب پروو ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی میں بتاتا ہوں کہ مثلا ورچوئس نالج ایک کنسیپٹ تھا ایک بندے کا، بہت سارے نظریات اس بارے ایکسپلینیشن ہوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب غلط تھی، وہ حقیقت سے دور تھے، ہے ہی نہیں تھی۔ اب اللہ نے اس چیز کا مجھ پر انکشاف فرمایا کہ وہ کیا حقیقت ہے، میں بتایا وہ بھی ایک نظریہ ہے۔ مثلا ورچوئس گاڈ اللہ نے مجھے دیا ہے یہ نظریہ، اور میں تفصیل پہلے بتا چکا ہوں، کل بھی بتائی ہے۔ تو ایسے ہی مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک نظریہ ہوتا ہے، دنیا میں اس کو لا بنا لیا جاتا ہے، جبکہ وہ لا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر لا آف کنزرویشن آف میٹر، لا کہتے ہیں، میں نے پڑھا، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، جبکہ یہ لا نہیں ہے، یہ تو ہے ہی غلط۔ کنزرویشن میٹر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کنزرویشن جو بقا ہے صرف اللہ کو ہے، تخلیق کو بقا نہیں ہو سکتی، خالق باقی ہے۔ تو
میں آپ کو مثال دے دی کہ بعض اوقات غلطی سے نظریات کو بھی لا بنا لیا جاتا ہے جب کہ غلط بات ہوتی ہے. جب پھر نالج بڑھتا ہے، کوئی آدمی آتا ہے دوسرا، اللہ کو اس کو الہام کرتا ہے، تو یہ لا ٹوٹ جاتے ہیں پھر. تو پھر وہ لا وہ ہوتا ہے اصل میں جو اللہ کی طرف سے آتا ہے کسی بندے پر. تو یہ ایک سلسلہ ہے علم کا. یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات کئی لوگ ہوتے ہیں نظریات دیتے ہیں، ان میں سے صحیح ایک ہی ہوتا ہے، یا بعض اوقات ایک بھی نہیں ہوتا، اس کے بعد کوئی صحیح دیتا ہے. لیکن وہ جو غلط لا ثابت ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ایک قسم کے یوزفل ہوتے ہیں. ان یوزفل جو نظریات ہوتی ہیں، غلط رانگ تھیوریز ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے پھر صحیح رائٹ تھیوری پیدا ہوتی ہے. اس لحاظ سے غلط نظریات بھی ایک لحاظ سے مدد کرتے ہیں صحیح ترقی کے لیے، علم کی ترقی کے لیے، یا صحیح نظریے کے لیے وہ بھی ایک معاون بن جاتے ہیں. اگرچہ ہوتے غلط ہیں لیکن وہ سود مند ہوتے ہیں. علم کی ترقی ایسی ہی ہوتی ہے، نظریات سے ہی ہوتی ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹا 2 سوال تھے، میں نے جواب دے دیے ہیں تو کافی ہیں ہیرا کے لیے، کیونکہ وہ ابھی چھوٹی ہے. تو انشاءاللہ جب بڑی ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس باتیں کریں گے، میں بھی بتاؤں گا ان چیزوں کے متعلق. ابھی تھوڑا سا اتنا ہی کافی ہے. سوال ٹھیک ہے. جی حضور، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سوال نمبر 8 ہے حضور. اچھا جی. کیا حضرت امام مہدی علیہ السلام کی سخت ترین نصیحت کہ ہماری جماعت کا سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں، اور خود حضور علیہ السلام کا اپنے پوتے مرزا عزیز احمد صاحب ابن صاحبزادہ مرزا سلطان احمد صاحب کو سیاسی کارروائیوں میں حصہ لینے اور حضور علیہ السلام کے حکم کے خلاف کرنے پر جماعت سے خارج کرنا، جس کا ذکر ملفوظات جلد 5 صفحہ 172 پر پڑھا جا سکتا ہے، اس کے باوجود خلیفہ ثانی صاحب کا اسی مرزا عزیز احمد صاحب کو اور پھر مرزا ناصر احمد صاحب کو بھرپور طور پر قادیان سے سیاسی کارروائیوں میں ملوث کرنا، اس کے آئینی شاہد بلکہ انہی سیاسی کاموں میں معاون آج بھی زندہ اور موجود ہیں اور اس کی تصدیق حلفاً کرتے ہیں. اور پھر خود کو اسی مسلم لیگ جس کو حضور علیہ السلام نے اور حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر صاف صاف واضح کر دیا تھا کہ ہماری جماعت کا سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں ایک مشن دیا ہوا ہے جس کو سر انجام دینا ہے. ان سب ناقابل تردید حقائق کے باوجود خلیفہ ثانی صاحب کا بھرپور طور پر سیاست میں حصہ لینا اور اپنے خاندان کو بشمول مرزا ناصر احمد اور مرزا عزیز احمد صاحب وغیرہ کو بھرپور طور پر پارٹیاں بدل بدل کر سیاست میں حصہ دلانا، کیا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حکم کے برخلاف کرنا نہیں تھا؟ حضور اس ضمن میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پارٹیشن کا دور تھا، اس لیے خلیفہ ثانی نے سیاست میں حصہ لیا، جو کہ مناسب حال تھا، مگر تاریخ بتا رہی ہے کہ یہ کام انہوں نے خلیفہ بنتے ہی شروع کر دیے تھے. حضور اس سلسلہ میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ تمام سیاسی کارروائیاں ضروری تھیں، اور کیا یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے احکامات کے خلاف نہ تھیں؟ ٹھیک ہے. آپ کا یہ سوال سیاست سے متعلقہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں یہ جو کہتے ہیں کہ ہم خلیفے ہیں، جو رہبر ہیں، جو امام کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان لوگوں نے، اور خاص کر یہ جو آپ نے خلیفہ ثانی کا ذکر کیا ہے، یہ سیاست میں جماعت کو داخل کر دیا، ملوث کر دیا، کیونکہ خلیفہ کے متحد سارے ہوتے ہیں اور وہ لوگ پابند ہوتے ہیں، جو خلیفہ کہے گا انہوں کرنا پڑتا ہے. تو بات یہ ہے کہ سیاست میں حصہ لینا ہی غلط تھا، کیونکہ حضرت مرزا صاحب السلام کی جو زندگی کا رویہ تھا، جو اپنی زندگی میں انہوں نے قطعاً سیاست میں حصہ نہیں لیا، اور ان کا یہی تھا کہ جو حکومت وقتی ہو، جو بھی ہو، اس کی اطاعت کرو. ایسی حکومت جو مذہب میں دخل نہ دے، مذہب کی آزادی دے تو اس کو فالو کرو. اس کو وہ حکومت خواہ مسلمانوں کی ہو، عیسائیوں کی ہو، جو بھی ہو، جو مذہب میں آزادی دیتی ہے، دخل نہیں دیتی، تو اس کو، اس کے قانون کو جو بھی ہیں اس کو فالو کرو. ان کا یہ اپنی زندگی کا طرز عمل تھا، اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کو بھی یہی کہا کہ ایسا ہی کرو. اور اس کی یہ مثال جیسے کہ آپ نے ملفوظات جلد 5 صفحہ 172 کا حوالہ دیا ہے، مطلب کرایا، وہ میرے پاس حوالہ ہے. وہ حوالہ بتا رہا ہے کہ مرزا صاحب صاحب کو جماعت کے بندوں کا، ایم پیوں کا سیاست میں حصہ لینا سخت ناگوار تھا، ناپسند کرتے تھے وہ، اور اسی پاواد داش میں اپنے پوتے کو جماعت سے خارج کر دیا. غالباً شاید وہ پہلا بندہ ہوگا
جماعتی احمدیہ میں جس کا اخراج مرزا صاحب نے کیا تھا، وہ ان کا پوتا تھا، اور اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے سیاست میں حصہ لے لیا. ایک اسٹرائک میں علی گڑھ یونیورسٹی میں وہ پڑھتے تھے، مرزا عزیز احمد، انہوں نے اس میں لے لیا حصہ. تو حضور صاحب کو سخت ناراضگی ہوئی، حالانکہ پوتا تھا، کہ حالانکہ اس پوتے کا باپ ایمان نہیں لایا حضور صاحب پر، وہ لے آیا تھا، یعنی اس کا پھر ظاہر ہے کہ اس کا ایمان تھا، لیکن یہ غلطی تھی اس کے پوتے کی. حضور صاحب نے کوئی معافی نہیں دی، اس کو خارج کر دیا. بعد میں اس پوتے نے معافی مانگی، پھر اللہ نے اپنا حضور صاحب نے ان کو معافی بھی دے دی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی و مسیح موعود نے سیاست میں حصہ لینے کی وجہ سے اپنے پوتے کو، ایک عزیز پوتے کو، جبکہ حضرت مسیح کو اپنے خاندان کے لوگوں کی زیادہ ضرورت تھی کہ وہ مجھے مانے، ایک نہیں وہ پوتے نے مانا، اس کو بھی انہوں نے خارج کر دیا، لحاظ نہ کیا. تو بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صاحب کو احمدیوں کا سیاست میں حصہ لینا پسند نہیں تھا، انہوں نے منع کر دیا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد کی زندگی دیکھو، ان کی خلافت کا دور دیکھو، وہ تو ساری زندگی یہ سیاست کی پلان، ان کا خلافت پہ قبضہ کرنا ابتدا تھی سیاست کی. یہ سیاسی کام ہے، کوئی خلافت نہیں ہے، نہ کوئی خلیفہ تھا. وہ یہ ایک سیاسی طریقہ تھا جس کی وجہ سے اس نے جو طریقہ اپنایا، اس کے بعد انہوں نے صدر اجمن کو رد کر کے، ریجیکٹ کر کے اپنا کام چلا کے اپنا جماعتی احمدیہ کا سربراہ بن بیٹھا، اور پھر ساری زندگی اس نے سیاستیں کیں. اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ایک کتاب ہے ربا کا راسپوٹین، اس کا کلمی نام جو اس کی کتاب پہ لکھا ہوا ہے وہ کلمی نام ہے اس شخص کا، رفیق طاہر غالباً اس کے نے لکھا ہوا ہے، لیکن اصل جو رائٹر ہے کوئی اور ہے. اس کتاب کے آخر میں اس شخص نے بڑی تحقیق کیا، اور اس کے بعد مرزا بشیر الدین محمود احمد کی سیاسی کارروائیاں، اس کے بیانات اس نے نوٹ کیے ہوئے ہیں. جس کسی انسان کے پاس وہ کتاب وہ پڑھے، اور پڑھنے کے بعد آپ کو لوگوں پتہ لگے وہ کیا شے تھا. میں بعض کو پڑھے ہیں وہ بیان پڑھے ہیں تو میں تو حیران ہو گیا بھی یہ کیا شے کیا تھا بھائی. تو ایسا بندہ تو پھر مذہب کے لیے اور مرزا صاحب وسلم کی مشن کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوا ہے. تو اس کے سیاسی رجحانات کیا تھے، وہ کیا سمجھتا تھا اپنے آپ کو، یہ وہ بیانات الفضل کے اس شخص نے ربا کا راسپوٹین کتاب جو ہے اس کے آخر پہ میں لکھے ہوئے ہیں. اگر کسی کو اویلیبل ہو جائے وہ کتاب ضرور پڑھیں، اس لیے کہ کیا ان کا مائنڈ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ وہ حوالہ میرے پاس ہے وہ جو طلباء کی اسٹرائک کا، اگر میں پڑھوں گا تو پھر زیادہ وقت لگے گا، اور یہ کافی جواب ہے کہ لیکن مرزا بشیر الدین محمود احمد نے مسلم لیگ کو جوائن کیا، اپنے مریدوں کو، چودھری ظفر اللہ اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو انکریج کیا اور سیاست میں گئے، اس کے بینیفٹس لیے، اور بینیفٹس بھی خلیفہ تک آتے تھے، خاندان تک آتے تھے. یہ لوگ بیچارے مزدوریاں اور محنتیں کرتے پھرتے رہے. جو گورنمنٹ سے مل گیا ظفر اللہ کو یا کسی اور سیاسی بندے کو ٹھیک ہے، لیکن اصل جو گورنمنٹ کی عنایات سی یا جو بھی تھا وہ خاندان کے پاس یا خلیفہ صاحب کے پاس جاتی تھی، انہوں نے فائدہ اٹھایا. اچھا، اس کے بعد ہم لوگ پارٹیشن ہوئی. پارٹیشن کے بعد فیصلہ کا یہ سیاسی فیصلہ تھا، قادیان کو چھوڑ بیٹھے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ حضور صاحب کا بانی جماعت کی یہ تعلیم یہ ہے کہ وہ قادیان پر رسپیکٹ دی جائے، اس کو چھوڑا نہ جائے، یا جو بھی ہے. بہرحال ان کا یہی تھا کہ قادیان ہی مرکز رہے، لیکن بہرحال یہ لوگ یہ کام کر بیٹھے، یہ سیاسی ان کا فیصلہ تھا. قادیان چھوڑ دیا، ادھر آ گئے. اچھا، قادیان چھوڑ کے ربا آ کے ربا کی ایک ملک شہر بنایا. اس کے بعد ابھی بعض نال یہ لوگ آئے، سیاست میں ٹانگ اڑا دی بھٹو کے زمانے میں. 1970 میں پریکٹیکلی مرزا طاہر، اس میرے خیال میں وہ جو تحریک تھی، سیاسی گینگ تھا یا ونگ تھا جماعتی احمدیہ کا، اس کا وہ لیڈر تھا. یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں میرے ساتھ، یہ زیادہ بزرگ ہیں، زیادہ جانتے ہیں ان باتوں کے متعلق. باقاعدہ پریکٹیکلی بھٹو کی پارٹی کو جتوایا اور اس کی ہیلپ کی. بات یہ ہے کہ وہ بڑا شاطر انسان تھا، وہ تو دنیا دار آدمی تھا، وہ کوئی دینی بندہ تھوڑا تھا، وہ تو بڑا عیار آدمی تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نام کا ہی مذہبی بندہ تھا. بال اس نے جب کوئی ایسا لمحہ آیا، اور اس میں بڑی باتیں ہیں کہ وہ کیا ہوا ربا اسٹیشن پہ، کس نے کروایا، یہ ساری مین باتیں میں ان کو چھوڑتا ہوں. لیکن وہ بندہ جس کی اتنی پولیٹیکلی ہیلپ کی گئی جماعت احمدیہ کی طرف سے، مال بھی قربانی دی اور لیبر کی قربانی دے کر جتوایا اس کو، اس شخص نے ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہ سوچا کہ یہ لوگ میرے محسن ہیں، انہوں نے میری جتوایا پارٹی کو اور میں بنا ہوں، میں کچھ لحاظ کروں. مذہب سیاست کا کام کیا ہے کہ مذہب میں دخل دیں ہم؟ ہر انسان کا اپنا مذہب ہے. بھٹو سے پہلے جتنے بھی ڈکٹیٹر تک رہے ہیں
یا عوامی یا سول پرائم منسٹر ہیں، کسی نے بھی پہلے بھی وہ بھی ہوتے رہے، کسی نے جرت نہیں دی مولویوں کو کہ وہ یہ کام کریں یا کوئی ایسی آئینی ترمیم کریں، ان کو کہ نہیں. لیکن یہ وہ شاطر بندہ تھا، سیاسی بندہ تھا، یہ کہتا تھا کہ میں بڑا ہوشیار ہوں، باقی ہوشیار تو تھا لیکن غلط آدمی تھا. اس نے ان لوگوں کو بھی نہ بخشا. یہ ساری موومنٹ جب چلی پارلیمنٹ میں، اور ایسا آدمی تھا ہمارے لوگوں سے بھی سوال مذہب کے بارے میں، جبکہ بندے ہی لا مذہب تھا، اور مخالف مولویوں سے بال ایسے طریقے سے اس نے ایسا فراڈ یا ایسا حملہ کیا جماعت احمدیہ پر، میرا سب کی جماعت پر، کہ بظاہر وہ لگتا ہے کہ وہ غیر مسلم قرار دینے والے بھی مولوی اور پارلیمنٹری وہ آپ باہر رہا باہر، حالانکہ سب کچھ اس کا ہی کیا جا رہا تھا. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر جماعت احمدیہ میرا صاحب کی تعلیم کے مطابق فاصلے پہ رہتی، سیاست میں نہیں جاتی، سیاست میں جاننے کا کام ہی نہیں ہے روحانی جماعتوں کا. ہاں میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ایسا لمحہ بھی آیا تھا جب سیاست میں جانا پڑتا ہے، بلکہ جاننا نہیں پڑتا بلکہ سیاست ان کے قدموں میں آ جاتی ہے روحانی بندوں کے. مثال دیتا ہوں میں کہ ہم 23 سال لڑے مخالفوں سے، اپنا دین کی تبلیغ کی، روحانی وجود تھا، اور پھر ایسا لمحہ آ گیا جب فتح مکہ اللہ نے بخش دیا. تو وہ کیا تھا، پھر وہ اللہ نے ویسی سیاست قدموں میں رکھ دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو بادشاہ بنا دیا. اس وقت پھر ضروری تھا کہ قوم کو عرب کو چلایا جائے. تو یہ سارے سیاسی کام پھر وہ خلفاء نے بھی کیے ہیں، عاصم نے اپنی زندگی میں کیے ہیں. جب اللہ تعالیٰ سیاست کا بادشاہ بنا دے، کسی کو باش بنا دے، تو پھر تو کم کرنے پڑتے ہیں. لیکن روحانی جماعت کا قائد ہو کے، روحانی ہو کے پھر سیاستوں میں ٹانگ اڑانا دنیا کے لیے، یا اسلام آباد میں کوئی مفاد اسلام آباد میں وزیر بننے کے لیے یہ کام کرنا، یہ بڑے غلط ہیں. اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا سامعین کرام کہ آج جو ہمارا صاحب حال ہے، غیر مسلم 1974 سے پہلے کوئی غیر مسلم نہیں تھے. مرزا صاحب کی زندگی میں کوئی ایسی ضرورت نہیں کسی کو ہوئی، حالانکہ انگریز حکومت نے تھی. یہ ہماری خلیفوں کی غلطیاں، سیاستوں میں ٹانگ اڑانے کی وجہ سے، اسلام آباد کی ہوس کہ ہمیں عہدے ملیں گے، گورنر ملیں گے پنجاب کے، چلو ایک صوبے کے شاید بن جائیں، ان کی ہوس کی وجہ سے یہ مصیبتیں ہم پر نازل ہوئیں. اور ہمیں جو ان پڑھ جاہل مولوی ہیں ان کی سازش کامیاب ہو گئی. تو پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے لوگ تو لامذہب ہوتے ہیں. لامذہب سے میرا مراد ہے کہ ان کا کیا دین سے تعلق ہے، وہ تو مولویوں کے پیچھے چلنے والے لوگ تھے. بار انہوں نے ایک آئینی ترمیم کر کے ہمیں غیر مسلم کر دیا. اس کے بعد پھر احمدیوں پر کیا قیمت ٹوٹی. اس تحریک میں ہمارے ڈاور میں بھی بڑے مصیبتیں ہم نے کاٹی. کوئی ہمیں گندم آٹا پیسنے نہیں دیتا، کوئی جو یہ ہوتے ہیں یہ کمی ہوتے ہیں، کمی میری نظر میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ پیشی ہیں. نائی ہے، ترخان ہے، یہ سب چھوڑ گئے ہمیں. تو ہم نے اپنے وہ ربا سے جا کے احمدی منہ سے جا کے ہل چلاتے ہیں، ہم ذمہ دارہ تھا، یا گندم وغیرہ اور ربا جا کے کرنا. وہ پھر نائی ہمارے وہ احمدی بیچارہ مخلص آ گیا ہمارے رانا صاحب تھے وہ، تو وہ آ گیا تو اس نے اعلان کر دیا بھی ڈاور کا جو بھی بندہ ہے آئے حجامت میں کرتا ہوں، انہیں لگا دیا. یعنی اس نے ایسی کام کیے کہ شرمندہ ہو گیا نائی، ساری ڈاور شرمندہ ہو گیا. اس نے کہا بھی آؤ احمدی آؤ، احمدی آؤ آؤ، مفت و مفت. وہ بیچارے نے سال 1.5 سال 2 سال مطلب کہ یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں نا. پھر ان لوگوں کو بھی شرم آئی، نائیوں کو جو ہمارے ہیں. تو بعض لوگ ایسے تھے غیر احمدی، انہوں نے قربانیاں بھی دی ہمارے لیے، مثلا سودا نہیں دیتے تھے ہمیں. تو ایک کمہار فوت ہو گیا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، گلزار نام تھا اس کا. تو وہ بیچارہ آتا تھا کہ کوئی سودا لینا ہے تو مجھے بتانا. تو ہم اس سے سودا منگواتے تھے. کسی کو مولوی بڑے شاطر تھے، منظور چنیوٹی کے وہ سارے تھے، ڈاور میں زیادہ اثر. تو بات یہ ہے کہ مولویوں کو پتہ لگ گیا تو اس کو بیچارے کو وہ سودا بھی چھین لیا. اس کو گارا ایک، کیونکہ گاؤں میں پکی نالیاں تو نہیں ہوتی، ایسی کچی ہوتی ہیں، تو کٹھا ہوتا پانی، تو گارا اس کو بیچارے کو پکڑ کے وہ گارے میں، آج تک مجھے یاد ہے بڑی تکلیف، اس نے مار کھائی، وہ گارے میں لت پت کر دیا. بہرحال ایسے نیک لوگ بھی تھے ان میں، لیکن زیادہ تر انتظامیہ تھی جو گاؤں کی نمبردار تھا، وہ مولویوں پیچھے رہ کے ہمارا سماجی مکاتیا. مصیبت یہ ہے کہ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں کہ ہمارا مرزا صاحب کی وجہ سے، معنی کی وجہ سے ہمارا یہ لوگ بھی مکاتیا کرتے ہیں، خراج کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں. اور مرزا صاحب کی جماعت میں اب جو ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارا گھر میں مکاتیا اور خراج ہوتا ہے، ہم جائیں کدھر. تو یہ ان نام نہاد خلیفوں کی غلطیاں ہیں، ٹانگ اڑائی سیاست میں، اس کی وجہ سے آپ غیر مسلم ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ کام حضرت مرزا صاحب السلام کی تعلیم کی وائلیشن تھی اور نہیں کرنا چاہیے تھا. آئندہ بھی میری یہی نصیحت ہے کہ ایک روحانی جماعت کے لوگوں کو نہیں جانا چاہیے. ہاں خدا تمہیں حکومت دے، بادشاہ بنا دے تو یہ ایک الگ بات ہے، خدا تعالیٰ نے تمہاری ذمہ لا دی، تو پھر فلاح کے کام کرو، انسانوں میں کام کرو.
خادم بناؤ اپنے آپ کو. جیسے عاصم نے فرمایا سید القوم خادمہم, اس محمد عربی وسلم کا یہ عظیم حکمت کی باتیں ہیں سیاست کے لیے کہ سید القوم خادمہم, قوم کا سردار باقی خادم ہوتا ہے. جو خادم بن جاتے ہیں تو اللہ ان کو مخدوم بنا دیا کرتا ہے. تو یہ باتیں ہیں, میرے خیال میں حوالہ نہیں پڑتا. تو اگلا سوال پھر. جی حضور, اگلا سوال جو سوال نمبر 9 تھا وہ آپ نے کور کر دیا ہے. کچھ نقصانات جو ہوئے وہ اس کا ذکر ہو گیا ہے. اس سے آگے چلتے ہیں حضور. سوال نمبر 10 ہے جو, وہ بھی اسی سلسلے میں ہے, بھٹو صاحب کے سلسلے میں ہے کہ حضور مرزا ناصر احمد صاحب کے دور خلافت میں جماعت احمدیہ نے سیاسی پارٹی بدل لی اور بھٹو صاحب کا ساتھ دینے کے لیے مسلم لیگ کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئی. پہلے 1914 سے مسلم لیگ کے ساتھ ملے رہے, مگر جب بھٹو صاحب نے جماعت کو ایک ناقابل فراموش نقصان پہنچایا تو خلیفہ ثالث صاحب اور مرزا طاہر احمد صاحب سمیت تمام علماء نے مل کر ایک مضحکہ انگیز کام یہ کیا کہ بھٹو صاحب پر ایک الہام فٹ کر دیا, جو کہ وقتاً فوقتاً جماعتی علماء کسی نہ کسی پر کوئی نہ کوئی الہام فٹ کرتے رہتے ہیں. جماعتی علماء نے بھٹو صاحب کو ان کی بے وفائی کے بعد زمینی کیڑا کہنا شروع کر دیا, اور پھر ایک الہام کہ وہ 51 سے 52 نہیں ہوگا اور مارا جائے گا, وہ ایک کتے کی مانند ہے وغیرہ وغیرہ, جو زمین کی طرف جھک گیا ہے وغیرہ وغیرہ. حضور سوال یہ ہے کہ کیا بھٹو صاحب کبھی آسمان کی طرف بھی جھکے تھے جو اچانک جماعت کے ساتھ بے وفائی کرنے کے بعد زمین کی طرف جھک گئے؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ وہ پہلے کتنے بڑے دیندار تھے جو بعد میں دنیا کے کیڑے بن گئے. کیا خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ, جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں, اس قسم کا دنیا دار اور زمینی کیڑا پہلے انہیں نظر کیوں نہیں آیا کہ تمام جماعت کو اس کی سیاسی مدد کے لیے دن رات انوالو کر دیا؟ اور حضور کیا مرزا ناصر احمد صاحب اور مرزا طاہر احمد صاحب کا اس سیاسی کارروائی میں شامل ہونا اور سب جماعت کو شامل کرانا ایک غلط اور حضور کی حکم عدولی نہ تھی جسے بعد میں الہام فٹ کر کے چھپا دیا گیا؟ ٹھیک ہے. سوال کے سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ بھٹو صاحب ایک دنیا دار آدمی تھا. وہ بھٹو کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اور دنیا دار جو آدمی ہوتا ہے وہ تو پہلے ہی زمین کا کیڑا ہوتا ہے. وہ کسی الہام کی وجہ سے پھر کیڑا نہیں بنتا. وہ تو پہلے ابتدائی وہ تو لا مذہب بندہ تھا. اس کا ایک برائے نام مذہب ہوگا اللہ کی ایز اے پاکستان میں, لیکن اس کے اندر کوئی مذہب نہیں تھا, نہ اس کو کوئی اللہ اس کے رسول کی کوئی عزت تھی. خود اپنے آپ کو ہی وہ سمجھتا تھا بھی میں سب کچھ ہوں. دوسری بات, یہ الہام جو فٹ کرتے ہیں ہمارے جماعت کے لوگ, دیکھو نقصان تو ہو گیا 1974 میں, انہوں نے تو ٹیکہ لگا دیا, یہ تو ہو گیا. پھر یہ جو غلطیوں کو, جو اپنی غلطیاں تھیں ان کو چھپانے کے لیے جماعت سے, افراد سے, بھئی ہم نے مطلب یہ کیا کہیں گے ہماری کرتوتوں کی وجہ سے سب کچھ ہوا. تو یہ ایک پیش گوئی قلب یموت تو علل قلب, ایک پیش گوئی ہے ازالہ حام میں اس کا ذکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ ایک کہ کتا ہے اور کتے کے عدد پر مرے گا. کتے کا جو قلب کا عدد ہے وہ 52 ہے. تو یہ الہام پھر نکال لیا اور پھر بھٹو پہ فٹ کر دیا, اور یہ ساری ایک کام ہے. لیکن میں تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ ٹائم تھوڑا ہے. آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میرا ایک ہے مضمون نمبر ہے 30, غالباً سبز اشتہار کی روشنی میں پیش ہوئی مسلم کا تجزیہ, اس کے آخری صفحات 5-6 صفحے جو ہیں نا وہاں پہ پڑھیں. یہ قلب اور جموت القلب تک میں نے ذکر کیا ہے وہاں پہ. یہ بلدے کہ یہ بندہ جو یہ تو بھٹو پر تو آتا ہی نہیں ہے, کیونکہ قلب یموت علل قلب, یعنی کہ وہ بندہ جو ہوگا جب 51 سال پورے کر کے, اس کا مطلب یہ ہے ازالہ حام میں جب 52 میں انٹر ہوگا تو 52 پورے نہیں کر سکے گا, تو ہلاک ہو جائے گا, مر جائے گا, اللہ وہ فوت کر دے گا. اب سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں بہت سارے لوگ ہوں گے, سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے جو 51 سال کے بعد 52 سال میں انہوں نے جوائن کیا, داخل ہو گئے, پھر فوت ہو گئے. اب سوال یہ ہے کہ کون ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ جو چاہے طاقت والا ہے وہ پھڑے الہام کو اس کے فٹ کر دے. یعنی یہ پھانسی کا پھندا ہو گیا نا, جو 52ویں سال میں مرتا ہے اس کی گلے میں لٹکا دو. ایسے نہیں, یہ مذاق نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی پیش گوئیاں جو ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کو, بڑا اس میں حکمت ہوتی ہے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, یہ سرسی باتیں بتا رہی, تفصیل وہاں پہ پڑھنا, کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا خلافت پر قبضہ.
خلافت کی صف لپیٹ کر اپنی جو ملوک ہوتی ہیں وہ نہیں کہتے ہم ملوک ہیں، وہ نہیں کہتے، وہ خلیفہ ہی کہتے ہوتے ہیں. یہ ملوکیت ہے محمودی 1914 سے شروع ہوئی بدترین ملوکیت میں سمجھتا ہوں کہ شاید نہ انبی تھے نہ عباسی تھے. پہلے کوئی ایسا ملوک تھا ہی نہیں جس قسم کی یہ محمودی ملوکیت ہے جو 1914 سے شروع جو آج تک جاری ہے. بات یہ ہے کہ وہ ملوکیت جو ہے اس کی اگر دیکھیں اس کی مدت جو ہے ملوکیت کی وہ یہ ہے کہ 51 سال پورے ہو کے 52 میں انٹر ہو گیا اور انٹر ہو کے پھر پورا نہ کر سکا. اللہ نے پھر ہلاک کر دیا، فوت ہو گیا. عجیب بات یہ ہے کہ 1954 میں وہ اس کی قطع وطین ہو گئی. عجیب خدا تعالیٰ کا کام ہے کہ جھوٹے ملہم کا اللہ نے سزا رکھی ہوئی ہے وہ پوری کی، پھر مارا نہیں، زندہ رکھا. پھر وہ یورپ آیا، یہاں پہ اس کے ایکسرے ہوئے، انسپیکشن ہوئی، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ واقعی اس کی تو قطع ہو گئی ہے، تو وہ ٹپ ہے چاقو کی ٹوٹ گئی ہے. اب ہم اگر اس کو نکالتی ہیں تو اس کی زندگی کو خطرہ ہے، آپ یہ جو جیسا ہے ایسے ہی رہنے دو. وہ قطع وطین کے بعد وہ عملاً سال 2 سال کے بعد غالباً سال کے بعد اس کو میرا اسی 55 میں اس کو فالج ہو گئے اور وہ مفلوج سا ہو گیا. اور یہ جو بیان ہے میری مضامین میں ہیں اور یہ الفضل کے بیان ہیں، اور جو اس کے رشتہ دار ہیں خلیفہ ثانی کے جو قریبی گھر میں رہے ہیں وہ بیان دیتے ہیں کہ اس کی حالت کیا تھی. وہ 8-10 سال زندگی کے اس نے کیسے گزارے ہیں، یعنی کہ لوگ اس سے بھاگتے تھے، کتنی بدبو تھی اس کے پاس آتی تھی. یہ قطع وطین کی وجہ سے ہوئی سب کچھ، کیونکہ خون بند نہیں ہوتا تھا جو مجھے پتہ لگا ہے. وہ بند ہونے نہ ہونے کی وجہ سے اتنی بدبو رہتی تھی کہ ایک رشتہ دار اولاد بھی بھاگتی تھی، بھی نہیں جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ملوکیت تھی اس کی ملوکیت کو اللہ نے 52 سال دیے نہیں. 52 میں داخل ہوا تو اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا، اور قطع وطین کے بعد بھی اس کو 11 سال غالباً کچھ عرصہ زندہ رکھا اور اس الہام کو پورا کیا اللہ نے. تو یہ پوری صدی میں جو پچھلی صدی گزری ہے اس میں ایک مثال ہے، اور مذہب سے تعلق رکھنے والی مثال ہے کہ ایک بندہ واحد ہے کہ جو ایک مذہبی جماعت کا، روحانی جماعت کا سربراہ تھا. وہ کہتا تھا خلیفہ اپنے آپ کو، لیکن وہ ملوک تھا، اور اتنے ظلم کیے اس شخص نے احمدیوں پر، اور ایسی ایسی کاروائیں کہیں جب سن کے انسان کانوں کو ہاتھ لگا دیتا ہے کہ یہ انسان کیا تھا. یہ ایسے لوگ جو جان مال قربان کر مرزا صاحب کی غلامی میں آئے، ان لوگوں کے ساتھ اس شخص نے، ان کی اولادوں کے ساتھ یہ شخص نے کیا کیا، خلیفہ اول کی اولاد کے ساتھ اس نے کیا کیا. مطلب کہ انتہائی رونا آتا ہے بعض اوقات کہ اتنا ظالم آدمی تھا یہ. تو بہر اللہ تعالیٰ نے یہ الہام اس بندے پر پورا کیا. قلب و یموتن علی القلب، بلکہ وہ اگر میرا مضمون پڑھیں گے نا، جماعتی احمدیہ کے لوگوں نے جو بڑے مخلص تھے، بلکہ ایک شخص ہے جو مرزا شریف احمد باورچی تھا، اس نے ایک خواب دیکھی. اس نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کو دیکھا کہ وہ کتے کی طرح نالی سے پانی پی رہا ہے جیسے کتا پیتا ہے. تو اس کے بعد اس نے وہ نوکری بھی چھوڑ دی بشیر احمد کی، شریف احمد کی، اور لاہوری میں جا کے شامل ہوا. یہ میرا اگر مضمون پڑھیں گے تو وہاں پہ میں نے اس کا حوالہ دیا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ قلب و یموتن علی القلب یہ اس شخص کی پورا ہوتا ہے. اور ایک جھوٹا دعویٰ کرنا، الہامی دعویٰ، پھر جبر کرنا، لوگوں کو حق چھین لینا، ایک برائی. جماعت احمدیہ قادیان تو برائیوں کا گاڑے سڑک بنی ہوئی ہے. اس کو بنانے والا یہ شخص تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرتناک سزا دی اور ایک قہری اپنی تجلی کا نشانہ بنایا. تو بہرحال یہ جو کہتے ہیں کہ بھٹو پر پوری ہوتی ہے پیشگوئی، یہ سب جھوٹ ہے. اپنے گناہوں کی وہ پردپوشی ہے، پروٹیکشن ہے، جبکہ یہ الہام دراصل خلیفہ ثانی پہ پورا ہوا. تو میں اور بتاتا ہوں. باقی یہ ہے کہ وہ تو بھٹو جب بھٹو تھا زندگی میں تو اس وقت اگر وہ دنیا کا کیڑا تھا تو پہلے بھی کیڑا ہی تھا. اس کے قریب کیوں ہوئے؟ اس کی مدد کی. جماعت احمدیہ کے عوام کا چندہ ان کا تو نہیں تھا نا، چندہ دیتے ہیں لوگ، وہ چندہ لوگوں کا اس کی مدد پر خرچ کیا. کیا انہوں نے اس وقت نظر نہیں آیا کہ یہ دنیا کا کیڑا ہے؟ جب اس دنیا کے کیڑے نے ایسی ٹانگ ماری کہ ان کے ہوش اڑا دیے، کیونکہ یہ بھی سیاستدان بنے ہوئے تھے نا، ان کا کہ میں پولیٹیکل لیڈر ہوں. تو بہرحال اس کے بعد پھر اس کو کہتے پھر یہ دنیا کا کیڑا ہے. تو ان خدا کے نعوذ باللہ یہ خدا کے کہاں بنائے ہوئے خلیفے ہیں؟ اگر مان لیں خدا کے بنائے ہوئے، ان خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں کو پہلے نظر نہ آیا کہ یہ دنیا کا کیڑا ہے، اس کا مطلب یہ خدا کے خلیفے ہیں ہی نہیں.
آگے چلیں. ضرور اگلا سوال ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نے اپنی صداقت کے سب سے پہلے نشان کے طور پر اپنی مارکہ آراء کتاب حقیقت الوحی میں حدیث مجددین کو پیش کیا. اس کے علاوہ اس حدیث کو 12 دفعہ اپنی کتب میں کوٹ کیا. مگر خلیفہ اول کے علاوہ تمام خلیفوں نے اس حدیث پر حملے کیے اور اسے غلط اور جھوٹ ثابت کرنے کی پوری کوششیں کی. حضور، آپ کے علم کے مطابق کیا یہ بات درست ہے؟ اور کیا کسی فرد یا عالم جس نے حقیقت الوحی پڑھی ہو ان خلیفوں کو درست کرنے کی کوشش کی تھی ماضی میں؟ کیونکہ ان خلیفوں نے خود تو اتنی زحمت گوارا نہیں کی کہ کم از کم حضور کی کتب ہی پڑھ لیتے. اگر ان میں سے کسی خلیفے نے کم از کم حقیقت الوحی ہی پڑھی ہوتی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے. یہ جو آپ نے کہا ہے، حدیث کا ذکر کیا ہے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے. یہ اس طرح ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینھا. میں پہلے ہی پڑھ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مبعوث کرے گا دین اسلام کی تجدید کے لیے. جو غلطیاں 100 سال میں پڑ جائیں گی ان کی وہ تجدید کرے گا، لیکن اللہ کھڑا کرے گا، لوگ نہیں کھڑا کریں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ حدیث بالکل سچی ہے. میرے اکثر مضامین اسی حدیث کی بحث کے بارے میں، اس کی سچائی کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں. خطبات ہیں میرے، اور بڑی ڈیٹیل سے میں نے اس حدیث کے متعلق باتیں کی ہوئی ہیں خطبات میں. آپ لوگوں کو جب ٹائم ملے تو میرے مضامین پہ عنوان ہوتا ہے، عنوان دیکھ کے خطبات کا یا مضامین کا ٹائم ملے تو ضرور سنا کرو. خطبات بھی اور مضامین پڑھا کرو. تو اس حدیث کے بارے میں حضور صاحب نے جو کتاب لکھی، بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے حقیقت الوحی. اس میں حضور صاحب نے اپنی سچائی کے لیے 207 نشانوں کا ذکر کیا ہے. اور پہلا نشان جسے ابتدا کیا ہے وہ حدیث مجددین ہے. حضور صاحب نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے بالکل سچی حدیث ہے، اور یہ تواتر مانوی تک پہنچ گئی ہے. تواتر معنی سے مطلب یہ ہے کہ ایک چیز، ایک پیش گوئی سچی ہوتے 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 اتنی مقام تک پختہ ہو جائے کہ بالکل ہی سچی اپنے آپ کو ثابت کر دے. کہ 14ویں صدی کا مجدد جو حضرت مرزا صاحب تھا، اس سے پہلے 13 صدیاں بھی ایسے اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو سچا کر دیا. تو اس طرح پھر یہ حدیث تواتر مانوی تک پہنچ گئی. اور یہ بھی حضور صاحب نے، یہ جو خلیفے ہیں، میرے خطبات بھی مضامین میں بھی لکھا ہوا میں نے، یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اتنے یار لا علم لوگ اور اتنے دلیر لوگ کہ اللہ اس کے رسول کی، اس کے مسیح کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے ہیں یار اپنی دنیا کے لیے. یہ دنیا ہے، یہ خلافت نہیں ہے، یہ ایک ملوکیت ہے. بلکہ اللہ کا الہام ہوا تھا میرے صاحب بلائد مشک، یہ بلائد مشک ہے. حضرت صاحب نے فرمایا ہے، حضور سامنے امام مہدی سامنے، کہ اس حدیث کی جو منبع اور مصدر ہے، ماخذ ہے، وہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 وہ ہے. اس کے پر حضور سامنے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر یہ حدیث امت کو یہ خوشخبری ہے. یہ مرزا صاحب علیہ السلام تک تو یہ جو بلائد مشک ہے یہ کہتے ہیں خوشخبری ہے. اب یہ ان کے لیے بد خبر ہے. آپ کیا اس حدیث سے جان چھڑاتے پھر رہے ہیں. خلیفہ ثالث کے میں نے بہت سارے خطبات میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو حدیث ہی جھوٹی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا تو وجود ہی کوئی نہیں، قرآن سے ملتی نہیں ہے. اور پھر یہ موجودہ خلیفہ ہے، یہ تو ہے نا جو میرے پہلے نے کہا، اس کو تو علم ہی نہیں ہے. وہ تو جو خلیفہ ثالث نے کہہ دیا، طاہر نے کہہ دیا، وہ بھی بند آنکھ کر کے وہ کہہ دیتا ہے. اتنا سوچتے ہی نہیں کہ میں تھوڑا سا پڑتال تو کر لوں. مقصد یہ ہے کہ یہ خلفاء بنی پھرتی ہیں، نہ ان کا علم ہے ان کے پاس، اور پھر عقل بھی استعمال نہیں کرتے. مرزا صاحب السلام کی توہین کرتے پھر رہے ہیں اپنے خطبوں میں اور لوگوں کے آگے. اور میں افسوس میرے احمدیوں پر بھی ہے، ابھی اتنی اندھی عقیدت ہمارے ڈال دی. کچھ تو عقل سے کام لو. یہ لوگ تو اگر جہنم میں جائیں گے یہ تو کہیں گے کہ ہم نے اپنی دنیا تو بنائی تھی نا، موجیں لوٹیں، لوگوں کو لوٹا، ہم محلوں میں رہے، قصروں میں رہے، تو اب چلو جہنم مل گئی ہے تو چلو ٹھیک ہے. کوئی میں جو ان کے ساتھ اندھی عقیدت میں پھر رہے ہیں احمدی، میں ان سے پوچھتا ہوں تمہیں بھی جہنم میں پھر جائیں گے. وہ تمہیں تو اس دنیا میں ان لوگوں نے جہنم میں ڈالا ہوا ہے. تمہارے واسطے پھر 2 جہنمیں ہوگی، اس دنیا کی جہنم بھی ہوگی. ان لوگوں نے تمہیں اخراج، مقاتے، مصیبتیں، تم تو جانور بنا دیے گئے ہیں، یہ بھی جہنم بنا دی ان لوگوں نے. اور پھر آخری تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ پوچھے گا کہ میں نے عقل دی تھی، عقل کے ذریعے میں نے جانوروں اور انسانوں میں فرق ڈالا ہے. جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں. ایک بلی ہے، اس کے آگے دودھ رکھ دو، اس میں زہر ڈال دو،
کوئی وہ پی جائے گی، مر جائے گی، کیونکہ عقل نہیں ہے اس کے پاس. انسان کو اللہ نے عقل دے کر اشرف المخلوقات بنایا ہے. اللہ ان بندوں سے احمدیوں سے پوچھے گا، قادیانیوں سے میں کہتا ہوں کہ بھئی تمہارے پاس، وہ کہیں گے جی حضور کہتے تھے کہ جی خلافت ہی چلے گی، کہ ہوگی، یہ حدیث نہیں ہم نے مانا. اللہ فرمائے گا کہ تمہیں میں نے عقل دی تھی، تم نے سوچا نہیں کہ مرزا غلام تو علیہ السلام تو کہہ رہا ہے سچی حدیث ہے، یہ تواتر میں تک پہنچ گئی ہے، اور اس کے یہ خلیفے جو بنے پھرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا کچھ ذکر ہی کوئی نہیں. اور میرا صاحب نے فرمایا ہے، بارہا فرمایا ہے کہ اس حدیث کا منبع مصدر سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اس ذکر کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت کرنے والے مراد یہ ہے کہ اللہ خود تو نہیں آگے حفاظت کرتا، بندے بھی کھڑے کرتا، بھیجتا ہے، الہام کرتا ہے. جیسے کہ آج میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، یہ جو میں کچھ کر رہا ہوں سو اللہ کی طرف سے مجھ پر آتا ہے، وہ مجھے روح القدس نوازتا ہے، اس کے ساتھ میں جو بھی غلطیاں ہیں اس کی میں نشاندہی کر کے ان کی اصلاح کر رہا ہوں. ایسے مجھ سے پہلے بھی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام آئے اور ان سے پہلے مجددین آئے، تو وہ یہ سارے لوگ حفاظت قرآن پر مامور ہیں. اور آج جو مثلا یہ کہتے ہیں حدیث قرآن، اس کا ذکر قرآن میں نہیں، یہ جھوٹی حدیث ہے. میں بتا رہا ہوں کہ میرا صاحب نے 20 دفعہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث کے جو اس کا منبع ہے وہ سورۃ الحجر آیت نمبر 10 ہے. میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو اندھی تقلید کر رہے ہیں لوگوں کی عقیدت کی وجہ سے، میرا صاحب کی وجہ سے، خدا پوچھے گا تم سے تمہارے پاس عقل نہیں میں نے دی تھی؟ تم نے کیوں نہیں سوچا اس عقل سے کام لیا؟ اور کیوں نہیں ان کی باتوں کو مرزا صاحب کی تعلیم سے پرکھا؟ تو پھر جہنم کے فرشتے پھر ہوں گے تو اللہ کہے گا ان کو ڈال دو. اور جب تمہیں جہنم پھر لے جایا جائے گا، جہنم میں بیٹھ جاؤ گے جا کے، تو تم ان کے فرشتوں کو کہو گے کہ یار کوئی ایسی بات ہے کہ ہم اس سے نکل جائیں، اس مصیبت سے. تو وہ تجھ سے یہ نہیں کہیں گے کہ تمہارے پاس قرآن مجید تھا، اسلام آ گیا تھا، دین میرا صاحب لائے تھے، تعلیمات ان کو تم نے پڑھا نہیں تھا، بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ تمہاری قوم میں تم میں سے کوئی رسول آیا تھا جس نے تمہیں بتایا تھا سچی باتیں، مجھے اللہ نے مجھے یہ بتایا. تو وہ کہیں گے کہ جناب وہ تو آئے تھے، ہم نے تو انکار کر دیا. تو جہنم کے فرشتے کہیں گے آپ بھگتو اس جہنم کو، اب تمہارا کوئی علاج نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مرسل آتا ہے کوئی مذاق نہیں ہوتا کہ وہ ایسے ہی اللہ کھڑا کر دیتا ہو تو مارے کھاتے پھرتے ہیں. وہ تو کھاتے ہیں بیچارے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ نے کھڑا کیا ہے. تو ان کو تمسخر کرنا اور یہ کرنا جی خلیفے فلانا، یہ مطلب توجہ نہ کرنا اس کی بات پہ، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، اپنی عقل سے کام لو. مرزا صاحب علیہ السلام کی جو میں باتیں کہتے ہیں، پڑھو مرزا صاحب کو، قرآن کو پڑھو، تقابل کرو، اس کے بعد پھر سچائی تک پہنچو، فکر کرو اپنا. اگر تم مجھے مان لو گے تو مجھے کیا کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا، میرا کوئی فرق نہیں ہے. میں اللہ نے جو مجھے انعام دینا تھا وہ دے دیا ہے. میں اس دنیا میں ایک کامیاب ترین خوش نصیب انسان ہوں جس کو میرا صاحب کی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے، یہ اس کی عطا ہے، مجھے دے دی. اب تم ایک بھی نہ مانو مجھے، میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. میری غلامی میں آؤ گے، مجھے مانو گے، خدا کی رضا پاؤ گے، اس دنیا میں بھی پاؤ گے، آخرت میں بھی اللہ کی رضا پاؤ گے. تو بہرحال جزاک اللہ. حضور اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے یہ سوال نمبر 12 ہے حضور. جی جیسے حضرت مسیح مہدی موعود علیہ السلام اور خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان تھا، اور حضور علیہ السلام نے جگہ جگہ اس کا اظہار بھی کیا، جیسے سورہ نور کی آیت 56 یعنی آیت استخلاف کی تفسیر میں مکمل طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجددین اور اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت الی منہاج نبوت قرار دیا، اور موسوی سلسلہ کے نبیوں کو موسوی مجددین قرار دیا، اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان مجددین کی صف لپیٹ دی گئی. مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ ہے کہ اسلام میں مجددین تا قیامت آتے رہیں گے، اور پھر قرآن کریم سے اس حقیقت کو واضح کیا. اب سوال یہ ہے حضور کہ آج کل چند جماعتی مولویوں نے یہ آیت استخلاف ان انتخابی اماموں یا خلیفوں پر کس بنیاد پر فٹ کرنا شروع کر دی ہے. جو ہی ان انتخابی خلیفوں کا ذکر چلے، جھٹ پٹ اپنے اجلاسوں اور تقریروں میں سورہ نور کی آیت 56 یعنی آیت استخلاف پڑھنے لگ جاتے ہیں. حضور کیا کبھی خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا کہ میں آیت استخلاف کے مطابق آ گیا ہوں،
اور میں روح القدس پا کر کھڑا ہو گیا ہوں۔ میں اس سلسلے میں چند گزارشات پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کے آگے مختصر، کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ آیت استخلاف سورۃ النور آیت نمبر 56 جو ہے، ہاں، آیت استخلاف کے اولین مصداق مجددین ہیں، محدثین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ الہاماً کھڑے کرتا ہے، وہ یہ الہامی خلیفے ہیں اللہ کے۔ اور پھر ثانیاً خلفائے راشدین کا چونکہ حضرت مرزا صاحب نے ذکر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا کوئی خلیفہ ہو، خلیفہ راشد، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آیت استخلاف کا مصداق بنتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بعض اوقات کسی تقریر میں یہ کہا بھی ہے کہ یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے یہ اجتہادی غلطی کروائی۔ مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھیں اور میری کتاب غلام مسیح اللہ پڑھیں تو ایسی باتیں خود مرزا صاحب نے فرمایا کہ بعض کو اللہ تعالیٰ اپنے مرسل کا ذہن اور اس کا ہر چیز اپنے کنٹرول میں لے کر اس کی منہ سے ایک ایسی بات نکلوا دیتا ہے جس میں اس کی جماعت کی، اس کے ماننے والے کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ جو کہنا الوصیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا، لکھ دینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ابتلا ان کی جماعت کے لیے، ان کی جماعت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ نے یہ سارا کچھ کیا، اور پھر ان کو اس اجتہادی غلطی سے آگے جا کے رسالہ الوصیت میں ہی نکال دیا، مرزا صاحب کو اٹھا لیا بیچ میں سے، کیونکہ اگلی جو باتیں ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو آیت استخلاف کے مطابق آنے والے ہیں وہ لوگ اللہ کے کھڑے کیے ہوتے ہیں، اور یہ جو خلفاء ہوتے ہیں یا امیر المومنین جو ہوتے ہیں، یہ کسی نبی مرسل کے بعد، تو یہ ان کا سلسلہ دائمی نہیں ہوتا، اور یہ روح القدس پا کر کھڑے بھی نہیں ہوتے۔ رسالہ الوصیت میں شروع میں یہ ابو بکر صدیق کا ذکر کر دیا اور آیت استخلاف بھی لکھ دی، آگے جا کے پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو وغیرہ وغیرہ، قدرت ثانیہ کا بھی ذکر کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابتلا تھا، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے منہ سے اللہ نے نکلوایا، اور دیکھیں جماعت احمدیہ میں سب سے بڑا انہوں نے اس چیز کو پکڑا ہوا ہے۔ آئے دن ایم ٹی اے پہ یہی بڑی ترنم سے آیت استخلاف کہی جاتی ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور لوگ بیچارے کے بیٹھے ہیں آنکھیں بند کر کے، دماغ بھی انہوں نے بند کر دی، آنکھیں بھی بند کر دی، تو باقی یہ بہت بڑا دجل ہے۔ لیکن سن لو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آیت استخلاف ہے، میرا صاحب علیہ السلام نے غالباً 99% اس آیت استخلاف کو نبیوں اور مجددوں پر اس کو اپلائی کیا ہے۔ ایک دو جگہ ملتی ہیں میں جو پڑھا ہے کہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے، اور میں ایز اے ذکی غلام کے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ دراصل آیت استخلاف الہامی خلیفوں کے متعلق ہے۔ وہ عام دنیا کے جو خلیفے ہیں انہوں نے تک دیکھو اس کا نام لے کر ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے، ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، کتنا گند پڑ گیا، جماعت کتنی گمراہ کر دی گئی ہے یہ آیت استخلاف کی وجہ سے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آیت استخلاف کے بارے میں حضرت صاحب کا الوصیت میں یہ کہہ دینا، ابو بکر صدیق کا ذکر کرنا، وہ واقعی انتہائی پاک موجود تھا۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وہ چیزیں ہیں کہ میں پڑھ کے سناؤں آپ لوگوں کو اس انسان کی عظمت کیا تھی جس کو حضور سامنے خلیفہ راشد کا یہ آیت استخلاف استعمال کی ہے۔ وہ تو کہ ایسا انسان تھا کہ میں سمجھتا ہوں، بعض میں کہتا ہوں لوگوں کو، شاید میں کسی تقریر میں کہا ہو کہ وہ بندہ آج کے دور میں ہوتا یا میں اس زمانے میں ہوتا تو میں یہ تو لوگ خلیفوں کے ہاتھ چومتے ہیں، میں اس کے پیر چومتا۔ ایسا عظیم انسان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں فنا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اتحادی غلطی سمجھ لیں کہ اللہ نے پھر اس کی اولاد کے ٹیسٹ لیا، آج اس کی اولاد اس آیت استخلاف کے بیس کے لوگوں کو گمراہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، جبکہ یہ ان کو پتہ نہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے 99% اس آیت کو اپنی کتابوں میں الہامی خلیفوں کے متعلق، نبیوں اور مجددوں کے متعلق استعمال کیا ہے۔ تو ایک دو جگہ جو استعمال کیا ان کو وہ پسند ہے، تو اس کی بیس پہ پھر آج جو بھی دجل پڑا ہوا ہے جماعت میں، یہ سارا یہ غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ باقی میں ایک منٹ بتا دیتا ہوں، سورۃ نور کی آیت ہے جو 56 ہے، یہ جو بادشاہوں اور ملوکوں پر قطعاً چسپانی ہوتی ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے پاس حوالے ہیں لیکن میں اگر وہ پڑھوں گا تو پھر ٹائم نہیں ہے، اور سوال بہت ہیں۔ تیسری بات یہ سمجھیں کہ آیت استخلاف کو انتخابی اور نام نہاد خلیفوں پر چسپاں کیا ہی نہیں جا سکتا، جیسا کہ آج کل کے درباری مولوی جو ہیں وہ کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں، ہر دور میں خلیفوں کے جو نام نال خلیفے، اموی دور میں بھی یہ درباری مولوی تھے، عباسیوں نے بھی رکھے ہوئے تھے، اکبر نے بھی رکھے ہوئے تھے،
یہ اس میں جماعت میں بھی درباری مولوی ہیں، تو یہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ راضی کر کے اپنے سربراہ کو بس جھوٹ سچ کو کوئی تمیز نہیں ہے، اس کے حق میں باتیں کر کے دنیا کمانا. تو یہ درباری علماء کا شیوہ ہے. جہاں تک تعلق میرا حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس عہد کے بارے میں ہے، تو میرے علم اور مطالعے کے مطابق خلیفہ اول نے کبھی بھی اپنے آپ کو عہد استخلاق کا مستاق نہیں قرار دیا تھا، اور نہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کہا تھا کہ میں روح القدس پا کر کھڑا ہوا ہوں. یہ بات بالکل نہیں، میرے علم کے مطابق جو میں نے اسٹڈی کیا ہے. اگلا سوال کریں. حضور اگلا سوال یہ ہے کہ کیا جماعتی خلیفوں اور علماء کا یہ کہنا کہ اب کوئی مجدد خدا کی طرف سے نہیں آئے گا اور ہم ہی کافی ہیں، کیا یہ شیطانی عقیدہ یعنی ختم نبوت جیسے لغو اور غلط عقیدہ کی شرح یا شاخ نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ جو ہمیشہ ہمیش کے لیے جاری اور ساری ہے، اسے بند کرنے کی ناپاک کوشش ہے؟ حضور آپ اس سلسلہ میں سامعین کرام جو کہ اس جلسہ کے علاوہ بعد میں کمپیوٹر وغیرہ سے یہ مجلس سوال و جواب سنیں گے، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بڑے اختصار سے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. جماعت احمدیہ قادیان میں نام نہاد قادیانی خلیفوں کا ختم مجددیت کا باطل عقیدہ گھڑ لینا دراصل ختم نبوت کے عقیدے کی ہی مزید توسیع ہے. یعنی میرا صاحب علیہ السلام کے زمانے میں مخالف مولوی ختم نبوت بنا لیا انہوں نے، اور آج قادیانی جو خلیفے بنے پھرتے ہیں ان لوگوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے مجدد جو حدیث تھی اس کو چھوڑ دیا ان مولویوں نے. تو انہوں نے کہا بھی یہ کیوں فارغ رہیں، یہ حدیث کیوں رہے، اس کو بھی پکڑو. ان قادیانی خلیفوں نے جھوٹے طور پر اس تجدیدی سلسلے کو بھی اپنے زوم میں بند کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کا مزید یہ توسیع ہے ختم مجددیت. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ 1944 میں دعویٰ مسلم موت سے پہلے نبیوں کی آمد کو بھی جاری قرار دیتے رہے ہیں، جھوٹے دعویٰ مسلم موت کے بعد انہوں نے مجددین کی بھی صف لپیٹ دی اور ختم مجددیت کا باطل اور شیطانی عقیدہ ایجاد کر لیا، جس کے حوالے میں پڑھ چکا ہوں پہلے بشیر الدین محمود کہ وہ اپنے دعویٰ مسلم موت سے پہلے وہ مجددوں کو بھی جاری قرار دیتا تھا اور نبیوں کو بھی جاری قرار دیتا تھا. وہ کوئی نبی آئیں جتنے بھی آئیں ہم ان کو نبی کیوں نہ کہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں پڑھ چکا ہوں، دوبارہ نہیں میں پڑھتا. اور تیسری بات، ان بدعتوں اور برائیوں میں سے جو اس وقت جماعتی احمدیہ قادیان میں پھیلی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک ختم مجددیت ہے ختم نبوت کی طرح، جس کی تجدید اور اصلاح موعظ ذکی غلام وسیع زمان نے کر لی ہے. یعنی باقی جو باتیں ہیں بدعتیں، ان کے ساتھ یہ بھی ایک بدعت ہے جس کا کلا کرنا اس نے کرنا ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کوئی نہ نبوت بند ہے نہ تجدید کا سلسلہ بند ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ اللہ کب نبی کھڑا کرے گا، کب نبی کی دنیا میں ضرورت پڑے گی، اور کب مجدد آتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ الگ باتیں ہیں، لیکن یہ اللہ کے فضل جو ہیں، اللہ کی رحمتیں جو ہیں اپنے بندوں کے لیے، یہ بند نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. آگے چلیں. جزاکم اللہ تعالیٰ. حضور اگلا سوال یہ ہے کہ حضور جب کسی مرسل پر کسی آئندہ آنے والے وجودوں کے بارے میں الہامات کیے جاتے ہیں، ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو جب وہ وجود پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر الہاماً کھولتا ہے کہ آپ ان الہامات جو سابقہ مرسلین پر ہو چکے ہیں ان کے مصداق ہیں. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کو پچھلی پیش گوئیاں جو مختلف مرسلین پہ ہوئیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ ان الہامات کے مصداق ہیں. اور اسی طرح حضور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے الہام کر کے بتایا کہ آپ کن کن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے الہامات کے مصداق ہیں. اور پھر آپ نے ماموریت کا دعویٰ 1983-84 میں کیا. اب سوال یہ ہے کہ 1914 میں کس الہام کی بیس پر علماء جماعت نے خلیفہ ثانی صاحب کو مسلم موعود یعنی ذکی غلام کے الہامات کو فٹ کرنے کی کوشش شروع کر دی؟ حضور اس حصے کو آپ پہلے کور کر چکے ہیں، اس لیے اس کو چھوڑ کر میں سوال کا جو اگلا حصہ ہے اس کی طرف آتا ہوں. اسی سلسلے میں حضور آپ یہ بتائیں کہ قمر الانبیاء کا الہام مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے پر فٹ کر دیا گیا، اور نافلہ موعود کا الہام مرزا ناصر احمد صاحب پر فٹ کر دیا گیا،
حضور میری تحقیق کے مطابق یہ تمام یعنی یہ تینوں لوگ خلیفہ ثانی جن کے اوپر مسلم موعود کا الہام فٹ کیا گیا تھا، قمر الانبیاء کا مرزا بشیر احمد صاحب اور مرزا ناصر احمد صاحب، حضور میری تحقیق کے مطابق یہ تمام لوگ سوائے خلیفہ ثانی کے جنہوں نے 1944 میں جا کر آخر کار یہ جھوٹا دعویٰ کر ہی ڈالا، باقی دونوں افراد مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے اور مرزا ناصر احمد صاحب زندگی بھر ان الہامات کے سلسلے میں خاموش رہے، اور کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کر کے انہیں بتایا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کر کے انہیں یہ بتایا ہے کہ وہ قمر الانبیاء یا موعود نافلہ وغیرہ الہامات کے مصداق ہیں۔ حضور آپ کے علم یا تحقیق کے مطابق کبھی ان دونوں حضرات نے اس سلسلے میں لب کشائی کی تھی؟ ٹھیک ہے، میں اس جو سوال ہے پورا اس کا میں خلاصہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ بہت ساری باتیں تو پہلے میں نے بیان کر دی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی طرح یاد رکھیں کہ خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کا مصداق ہونے کی خبر دی تھی۔ مجھے کسی نے نہیں بنایا، مجھے اللہ نے خبر دی ہے، اور میں نہ ان راہوں کا راہی تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا۔ میں تو ایک عام سادہ آدمی، ایک سادہ احمدی تھا، اور ایک پڑھنے کا شوق تھا، بھائیوں نے ڈال دیا اور پڑھ رہا تھا، اور اچھا ایک انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ تھا۔ لیکن مذہب کا بعد بھی جو ہر احمدی کے گھر میں لوگ پیدا ہوتے ہیں، وہ احمدی ہوتے ہیں، مخلص بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض کو اکثر کو علم نہیں زیادہ۔ میں بھی ان اکثر لوگوں میں سے ہوں جن کو زیادہ احمدیت کا علم نہیں، وہ ٹھیک ہے احمدی ہیں، میں بھی ایسا ہی تھا۔ لیکن اللہ نے مجھے بس دسمبر 1983 میں یہ خبر دی۔ یہ ایک واقعہ ہے پورا، اس کی تفصیل غلام مسیح الزمان جو کتاب ہے کو غور سے پڑھے تو ساری مل جائے گی۔ اور پھر ایک دوسری کتاب ہے آمدن عید مبارک بادت، اس میں بھی بہت ساری باتیں جو اس میں نہیں وضاحت ہوئی اس میں ہوگی۔ تو یہ باتیں وہاں پر میں نے تفصیلیں لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی تو میں نے لوگوں کو بتایا۔ اور خلیفہ ثانی کو جھوٹے طور پر 1914 میں پہلے صحابیوں نے مسلم موعود بنایا، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اور پھر بعد ازاں 1944 میں انہوں نے خود جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کر دیا۔ مطلب کہ دو کام ہوئے، ایک تو پہلے غلطی صحابیوں سے ہو گئی جو انہوں نے کی، اور اس کے بعد وہ شعر بن گیا، اور پھر دیکھتا رہا ٹائم کون سا ہوگا جب میں یہ کام کروں۔ تو 30 سال، جیسے مولوی مل صاحب کا حوالہ میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے 30 سال ایک جھوٹ پہ عمارت کھڑی کی، اور پھر 1944 میں فروری میں کہہ دیا مجھے خواب آ گئی میں مسلم موعود ہوں۔ یہ سب جھوٹ تھا، کیونکہ وہ ذکی غلام، وہ مسیح مبارک احمد تو پیدا ہی نہیں ہوا میرا صاحب کے گھر میں۔ وہ میرا صاحب کا لڑکا مسلم موعود کیسے ہو سکتا ہے مسیح مبارک احمد؟ میں قادیانیوں سے پوچھتا ہوں ثابت کرو کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد، مرزا شریف احمد میں سے کوئی مسیح مبارک احمد ہو سکتا ہے؟ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، ممکن ہے شاید ہو جائے، لیکن یہ بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ بندہ مسیح مبارک احمد نے پیدا ہی ہونا ہے، آخری جو ان کا مبارک احمد پیدا ہوا تو اس کے بعد پیدا ہونا ہے مسیح نے۔ تو یہ اتنی زیادہ گمراہی پھیلا بیٹھے ہیں، اور احمدیوں کے کان بند ہیں، آنکھیں بند ہیں، وہ سوچتے نہیں کہ ہمارے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ جہاں تک مرزا بشیر احمد اور ناصر احمد کے تعلق ہے، میں بتاتا ہوں کہ سب سے جھوٹ پہلا بولا بشیر الدین محمود نے، وہ جھوٹوں کا سردار تھا، اصل میں اس نے جھوٹ بولا۔ تو اس کے بعد نا ان کو پہلے جھوٹ بلانے پر صحابیوں کی غلطی ہو گئی، انہوں نے بنا دیا، تو وہ دلیلوں کو اس نے جھوٹ بول لیا۔ اس کے بعد مرزا بشیر احمد کو اپنا دعویٰ نہیں ہے ان کا قمر الانبیاء کا، یہ جھوٹ بولا وہ جھوٹے آدمی نے کہ خود مسلم موعود بنا اپنے بھائی کو خوش کرنے کے لیے بھی، چلو ذرا ان میں کوئی حسد نہ پیدا، ان کو قمر الانبیاء بنایا، یہ اس کی کام ہے۔ مرزا بشیر احمد کا کوئی دعویٰ نہیں زندگی میں جماعتی احمدی میں کہ میں قمر الانبیاء ہوں، خدا نے مجھے بتایا۔ تو یہ خلیفہ ثانی صاحب کا دوسرا خرابی جھوٹ جو جماعت میں اس نے پھیلایا۔ اپنے بیٹے کو انہوں نے نافلہ موعود مشہور کر دیا، جبکہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ قمر الانبیاء اس کی ذکی غلام کی مسلم موعود کی ایک علامت کے طور پر اللہ نے فرمایا، اس کو قمر الانبیاء قرار دیا ہے۔ میری کتاب پڑھیں غلام مسیح، اس میں میں نے وضاحت کی ہوئی ہے کہ اس کی جو نشانیاں اس قمر الانبیاء کی بتائی ہیں، وہ جو ذکی غلام ہے، وہ جو مسلم موعود کے متعلق اللہ نے فرمایا اس پیش گوئی میں، وہ ہے وہ بندہ۔ تو یہ اس کی علامت کے طور پر اس نے جیسے فخر الرسول اس کو کہا ہے، ایسے قمر الانبیاء بھی کہہ دیا، کیونکہ دو نبیوں کا وہ چاند ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود امتی نبی، ان دونوں کا روشنی پانے والا وہ بندہ ہے. خود اس میں اندر نور نہیں ہے، یا وہ پیدائشی ایسا نہیں تھا کہ وہ روشنی لوگوں کو دیتا. اپنے 2 نبیوں سے روشنی پا کر، وہ ایسی صلاحیت تھی اس میں اللہ نے رکھی ہوئی کہ وہ اپنے نبیوں سے روشنی پا کر اور پھیلانے والا بن گیا. وہ تھا، یہی اس کی حقیقت ہے کہ وہ قمر الانبیاء تھا. تو باقی نافلہ موعود بھی میں بتاتا ہوں. 2 الہام ہیں نافلہ موعود کے بارے میں. انا نبشرک بغلام نافلۃ لک، ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انا نبشرک بغلام نافلۃ لک نافلۃ من عندی، ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں، وہ تیرے لیے نافلہ ہے، ہماری طرف سے نافلہ ہے. اور دوسرا یہ ہے انا نبشرک بغلام نافلۃ لک، ہم ایک تجھے غلام کی بشارت دیتے ہیں جو تیرے لیے نافلہ ہوگا. یہ 1906 مارچ اور 26 دسمبر 1905 کی یہ الہام ہے. اور 1906 میں دوبارہ پھر ہو گیا انا نبشرک بغلام نافلۃ لک. 3 الہام ہیں اس کے سلسلے میں. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو نافلہ ہے نا، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اتحاد کیا تھا کہ کیونکہ نافلہ کہ میں نے قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق بھی نافلہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن جہاں پر بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عاقم الصلاۃ لدلوک الشمس، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آسم کو کہا کہ تہجد کی نماز پڑھا کرو اور وہ تیرے لیے نافلہ ہے، ایک ایکسٹرا ایک انعام ہے تیرے لیے. تو بات یہ ہے کہ نافلہ کا لفظ قرآن میں دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے، پوتوں کے لیے بھی ہوا ہے لیکن ایکسٹرا انعام کے لیے بھی ہوا ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر ایکسٹرا انعام کے طور پر اس غلام کو کہا گیا ہے اور پوتے کے لیے نہیں کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کی زندگی میں یہ فیصلہ کر دیا ان کے آگے. وہ اس طرح کہ حضرت مرزا صاحب نے سب سے پہلے پوتے مرزا نصیر احمد پر ابن مرزا محمود پر اس کو چسپاں کیا. یہ اس نے اللہ نے مجھے کہا یہ میرا وہ پوتا ہے. اللہ نے اس پوتے کو فوت کر لیا. جس لڑکے پر ذکی غلام کی پیش ہوئی کو مسلم موت کی چسپاں کیا، وہ لڑکی فوت ہو گئے. یہ اللہ کے فیصلے تھے. اور احمدیوں کو چاہیے ان کو دیکھوں غور سے بھی کیوں ہوا کہ جن پر مرزا صاحب نے پیش ہوئی کو کا اطلاق کیا ایز اے مسلم موت کے، وہ فوت ہو گئے لڑکے، اور جس پوتے پر نافلہ کی پیش ہوئی کو اطلاق کیا وہ پوتا فوت ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ سوچنے والی بات ہے ایسے کیوں ہوا. بات یہ ہے کہ وہ جو نافلہ غلام ہے نہیں ہو پاتا، وہ غلام وہی ذکی غلام ہی ہے. اس کی نافلہ ایز اے اللہ نے فرمایا کہ ایز اے ایکسٹرا ایک انعام کے طور پر مجھے تجھے دے رہا ہوں. جو تو نے مشن شروع کیا ہے، آسم کا مشن تو لے کے چل رہا ہے، اس تیرے مشن کو آگے بڑھانے والا وہ غلام ہوگا. تیرے لیے میں غلام تجھے ایز اے ایکسٹرا انعام کے طور پر دے رہا ہوں، وہ تیرے اس کام کو آگے لے کے چلے گا. اور اگر یہ پوتا ہوتا، میں ایک اور لوگوں کو بتاتا ہوں آپ لوگوں کی بات، مثلا اگر یہ پوتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس طرح الہام نازل کرتا کہ انا نبشرک بنافلۃ، میں تجھے ایک نافلہ کی بشارت دیتا ہوں. غلام کی بات نہ ہوتی بیچ میں. اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ انا نبشرک بنافلۃ. اللہ نے فرمایا انا نبشرک بغلام نافلۃ لک، غلام دے رہا ہوں، اس کو نافلہ قرار دیا ہے. اگر غلام کا لفظ نہ ہوتا پھر ہم کہہ سکتے تھے یار یہ نافلہ کیا ہے، ایکسٹرا نام کیا چیز ہے، تو ظاہر یہ پوتا ہی ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ پوتا کے لیے نہیں ہے، غلام کا ذکر کر کے. تو بہرحال حضرت مرزا صاحب سے جو اتحادی غلطی ہوئی انہوں نے اپلائی کیا، اللہ نے بتا دیا، اپنے بندے کو اتحادی غلطی سے اٹھا لیا کہ اگر میرے اس بندے نے کہہ دیا ہے کہ میرا ایک پوتا ہے تو وہ نہیں ہے پوتا، فوت کر لیا. یہ اٹھانا ہے غلطی سے. آگے سے پھر آگے اس کی اولاد جو آ گئی وہ تو دنیا پرست اولاد ہے، انہوں نے پھر یہ مولویوں کا کام ہے. خلیفہ ثانی نے یہ نافلہ موت بنا دیا اس کو. یہ تیسرا جھوٹ ہے اس کا. ایک تو مسلم موت کرنے کا دعویٰ، دوسرا قمر الانبیاء بنانا بھائی کو، تیسرا اپنے بیٹے کو نافلہ موت. زندگی میں نہ بشیر احمد نے قمر الانبیاء ہونے کا دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ نے بتایا، نہ وہ مرزا ناصر احمد نے. میں ایک سوال جواب کی محفل میں سنی، مرزا طاہر کے آگے کسی نے سوال کیا کہ کیا اپنا نافلہ موت مرزا ناصر احمد ہیں، یا اس قسم کا سوال ہوا. مرزا بشیر احمد صاحب کے بارے ہاں پتہ نہیں قمر الانبیاء وہ تھے. جی جی تو مرزا طاہر نے جواب دیا، میں نے خود کانوں سے سنا ہے کہ یہ مولوی کہتے ہیں. جی مقصد یہ دیکھو کتنا جھوٹ بول رہے ہیں. ابھی مولوی کہتے ہیں کہ مولوی کون ہے، یا اس کو الہام ہوا ہو کہ جی میں ہوں، اس نے کیا ہو دعویٰ جماعت میں، پھر تو ٹھیک ہے. اگر وہ کیا ہوتا کہ وہ تھا نہیں، وہ ضرور صاحب پاتا جیسے بشیر الدین محمود نے پائی، انہیں کیا ہی نہیں. تو نافلہ موت کے بارے میں یہی کہ مولوی کہتے ہیں، بلکہ مولوی کون ہوتے ہیں کہنے والے. مقصد یہ ہے کہ سب جھوٹ کا پرچار ہے، اور یہ کام کر کے لوگوں کو گمراہ کیا اور لوگوں کو مرعوب کیا تاکہ ہم لوگ مسیح کی اولاد ہیں اور نیک ہیں اور سارے
ٹائٹل گھر میں اکٹھے کر لیے جمع تفریق, اور اس کے بعد لوگ تو جھکتے کے چلے گئے کہ یار بڑے عظیم لوگ ہیں, کوئی نوفل محمود ہے, کوئی قمر الانبیاء ہے, کوئی مسلم محمود ہے. آج جماعت کا کیا حال ہے یار, ساری گمراہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو یہ حقیقت ہے, اور میں چیلنج دیتا ہوں کہ کوئی بھی قادیانی خلیفہ اور عالم آ کے میرا مقابلہ کرے. میں ان پڑھ آدمی ہوں, یہ جو تم سے باتیں کر رہا ہے یہ بھی ایک عجیب معجزہ ہے کہ ایک ان پڑھ آدمی سے باتیں منہ سے نکل رہی ہیں. میرے پیارے عظیم آقا محمد علیہ وسلم کی امی تھے, وہ ایک دن بھی اسکول نہیں گئے تو وہ میرے سے بھی زیادہ امی تھے. میں بھی امی ہوں مذہبی طور پر, دینی لحاظ سے میں امی ہوں, لیکن لکھنا پڑھنا تو میں جانتا ہوں, میں دنیاوی تعلیم تو پڑھی ہے. لیکن میرے آقا محمد علیہ وسلم نے تو اس کو وہ جانتے نہیں تھے, صحابہ نے ان کو محمد لکھنا سکھایا تھا. تو بات یہ ہے کہ سب جھوٹ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور ایم پیوں کو چاہیے فکر کریں اپنا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. آگے چلیں. حضور اگلا سوال جو ہے وہ پھر ان مولویوں کے بارے میں ہی ہے. آج کل مولویوں نے پھر اپنی اس غلط عادت کو, یعنی وہ دوسروں پہ الہام فٹ کرنے کی جو عادت ہے, اس کے مطابق انہوں نے جماعتی مولویوں نے اپنی اس غلط عادت کو دہرایا ہے کہ حضور علیہ السلام پر ایک مناظرہ جیتنے پر اللہ تعالیٰ نے الہام کر کے آپ علیہ السلام کو بتایا تھا کہ انی ماں کا یا مسرور, یعنی اے خوش ہونے والے میں تیرے ساتھ ہوں. میں اس کا ترجمہ حضور خود کیا ہے, تو یہ میرا کہ اس کا مطلب ایسے بنتا ہے کہ اے خوش ہونے والے میں تیرے ساتھ ہوں. اب مولویوں نے پکڑ کر یہ الہام جناب مرزا مسرور احمد صاحب پر فٹ کر دیا ہے, بلکہ اسے ایک مستقل نعرہ بنا ڈالا ہے. حضور کیا آپ کے علم یا کسی اور دوست کے علم کے مطابق جناب مرزا مسرور احمد صاحب نے کبھی بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر الہام نازل کر کے انہیں بتایا ہے کہ اس الہام کے مصداق آپ یعنی مرزا مسرور احمد صاحب ہی ہیں؟ اچھا, میں اس سلسلے میں بڑا تفصیل کی ٹائم نہیں ہے, تو میں بڑا کہتا ہوں آپ لوگوں کو اختصار کے ساتھ کہ آج میں سب سامعین کرام کے آگے حلفنے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ حضور سام کہ ان الہامات میں دوسرا وجود خاکسار ہے, اور ان الہامات کا مصداق بھی میں ہوں. وہ الہامات کون سے ہیں, میں پڑھتا ہوں کہ تذکرہ صفحہ 630 1907 کا یہ الہام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجیبت دعوتکما ان اللہ علی کل شیء قدیر, تم دونوں کی دعا قبول کی گئی, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے. اس الہام کا میں بتا دیتا ہوں کہ ابتدائی 8-10 صورتیں جو قرآن کی ہیں اس میں فرعون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے. وہاں پہ ایک جگہ پر ایک صورت پر میں کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ تو بڑا خبیث آدمی ہے, بڑا ظالم ہے, یہ تو مانتا ہی نہیں, کسی بات پر کوئی موضع دیکھ کے بھی اس پر دل پر اثر نہیں ہوتا, یہ تو بڑا ضدی ہے, تو ان سے گمراہ کر دیا اس قوم کو, کیا ہم کریں, ان کو برباد کر دیں. پھر ہارون علیہ السلام بھی ساتھ ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی کرو کہ یہ ایسی عبادت کرو اور اپنے گھر آمنے سامنے ان کے دروازے رکھو. یہ باتیں صورت میں ہیں لکھی ہوئی نا. وہاں پر جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں, ساتھ ہارون بھی ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جو دعا کرتے ہیں فرعون کی غرقابی کے لیے, بربادی کے لیے, اللہ کہتا ہے یہ الہام نازل کرتا ہے اجیبت دعوتکما ان اللہ علی کل شیء قدیر, تم دونوں کی دعا قبول کی, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے. میں ایک ایکسٹرا چیز بتائی آپ لوگوں کو, آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. میرا صاحب اسلام کو بھی یہ الہام ہوا, تو جب میں نے یہ الہام پڑھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار یہ دوسرا تو ہے. اچھا, اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتائے بھی تو یار جو متقی بندہ ہوتا ہے نا, جو ڈرنے والا ہوتا ہے, تو وہ تو فوراً محاسبہ کرتا ہے اپنا کہ یار میں کیسے ہو گوں, ایک بات مجھ تک پہنچی ہے, وہ کیسی سچی ہے. جب میں نے سوال کیا کہ اے اللہ میں کیسے ہو سکتا ہوں, تو مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کر وہ خواب جو تو نے دیکھی تھی, میں نے دکھائی تھی, اور تو نے امام آخر الزمان کے آگے تو کھڑا تھا, اور اس نے تجھے کہا تھا غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو, اور تو نے ہاتھ اٹھائے تھے نا, اور تو اس کی دعا میں شامل ہو گیا تھا نا, تم دونوں نے دعا کی تھی نا. میں نے کہا تھا کہ اے خدا کی ہے, میں نے یہ تو سچا واقعہ ہے, مجھے تو پتہ ہی تھا, یہ تو بہت پہلے کی خواب میں نے دیکھی ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہاں اس الہام میں تم دونوں ہو, وہ دعا جو تم نے کی تھی
تم دونوں مراد ہو، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی۔ میں دلیل دے رہا ہوں اس بات کی کہ میں اس الہام کا میں مستحق ہوں، اور ثبوت میں لے کے پھر رہا ہوں، اور حلفاً میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ جناب میں حلفاً کہتا ہوں، جہاں کسی جگہ پر مجھے کھڑا کرو، خانہ کعبہ میں لے جاؤ، میں وہاں پہ بھی کہوں گا کہ میں خدا نے مجھے بتایا کہ دوسرا تو ہے مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتانی ہے، 15 نومبر کو الہام کچھ ہوئے حضور صاحب کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی معکما اسمع و ارا فاصبر حتی یاتی اللہ بامرہ جزاء سیئۃ بمثلہا وترہقہم ذلۃ ما لہم من اللہ من عاصم فاصبر حتی یاتی اللہ بامرہ انی معکم اسمع و ارا انی معکما اسمع و ارا۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ یہ تحریر حضرت مسیح موعود علیہ السلام مندرجہ رجسٹر محاورات العرب، یہ تینوں الہام جو ہیں، یہ جو میں نے پڑھے ہیں، یہ تذکرہ صفحہ 268 اور 69 پہ ہیں یہ، اور وہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ترجمہ یہ ہے، یہ مرتب جو ہے وہ کرنے والا ترجمہ، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ یہاں پر یہ یاد رکھیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے پس تم صبر کرو اس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نازل کرے، برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان لوگوں پر ذلت طاری ہوگی۔ ان لوگوں سے مراد یہ گمراہ لوگ ہیں، اس ٹائم جو جماعت کو گمراہ کر کے بیٹھے ہوئے یا ان کی وجہ سے گمراہ ہو چکے ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکے گا، پس تم صبر کرو اس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نازل کرے، نافذ کرے۔ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک کی بات کی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر اللہ فرماتا ہے یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ جب میں یہ پڑھے کلام، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً بتایا کہ یہ تم دونوں سے مراد ایک بانی جماعت علیہ السلام ہے اور ایک اس کا غلام ہے ذکی۔ تم دونوں سے یہاں پر مراد ہے، میں تم دونوں کو کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان لوگوں پر جو گمراہ ہیں ذلت کا عذاب نازل ہوگا۔ اچھا، یہ تو 15 نومبر 1898 کا الہام ہے۔ آگے 16 نومبر اگلے دن 1898 میں اللہ تعالیٰ الہام فرماتا ہے حضرت مرزا صاحب پر انی ما الغفار آتی کا بغدتا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، مرتب نے کیا ہوا ہے، میں خدائے غفار کے ساتھ ہوں، تیرے پاس اچانک آؤں گا۔ یہ ٹوٹلی غلط ترجمہ ہے۔ انی مال غفار مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں خدائے غفار کے ساتھ ہوں، یہ تو ترجمہ ہی غلط ہو نہیں سکتی یہ بات۔ یہاں پر کوئی غفار نامی کو بندہ ہے۔ انی مال غفار عتی کا بغدتاً، میں غفار کے ساتھ ہوں اور تیرے پاس اچانک آؤں گا۔ یہ بات بھی میں حلفاً کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ یہ تو ہے۔ یہ خدائے غفار غلط ترجمہ ہے انہوں نے کیا ہوا ہے، ان کو تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ان کو تو عادت ہے مولویوں کی الہام کہاں پہ غلام، ان کو خاندان میں کس پہ مطلب کہ فٹ کریں، یہ نظر نہیں آیا، کیونکہ یہاں پر تو نام احمد چلتا ہے زیادہ، خاندان میں احمد، تو غفار تو عبد الغفار ہو سکتا ہے، تو یہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، انہوں نے خدا پر لا دیا، یہ الہام خدا کا ہی خدا پر الہام کر دیا فٹ۔ بل میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ حلفاً میں کہتا ہوں کہ یہ اس کا مصداق میں ہوں اور اللہ نے مجھے بتایا، میں اپنے کو اندازے سے باتیں نہیں کر رہا۔ اچھا، آگے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایک الہام ہے انی ماں کا یا مسرور ہو، اے مسرور میں تیرے ساتھ ہوں۔ اچھا، یہ بھی الہام 1907 کا ہے، یہ تذکرہ صفحہ 630 پہ ہے۔ یہ وہاں پر الہام ہے جہاں پر یہ اجیبت دعوتکما ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کے متعلق میں حلفاً کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، یقین اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ اچھا، میں نے سنا ہے کہ یہ مسرور پر سب سے پہلے مولوی دوست میں شاید نے فٹ کیا، تو کیونکہ ان کو مولویوں کو تو کام ہی ہے، ان کی ترقیاں ہوتی ہیں، بینیفٹس ملتے ہیں، الاؤس ملتے ہیں ان لوگوں سے۔ پہلے تو اس نے کیش کیا اسلام کو لگا کر، بعد میں اس کی چلتے ہیں مولوی کر رہے ہیں۔ آج کل میں نے سنا ہے کہ نئی بات ہو رہی ہے کہ اس کا نعرہ لگایا جاتا ہے انی ماں کا یا مسروروں کو ایس کا کو نعرے بولتے ہیں، مولود کو پتہ ہوگا، بال مجھے انہوں نے بتایا۔ تو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں یہاں پر اس اسٹیج پہ کھڑے ہو کے میں نے اپنے متعلق تو بتا دیا کہ یہ الہام جو ہے یہ بھی حضرت مرزا صاحب کے متعلق ہے۔ کسی مناظرہ میں یا کسی بحث موسم میں ان کو اللہ نے کامیابی دی تھی، اور اس کے غالباً اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انی ماں کا یا مسرور
اے مسعود میں تیرے ساتھ ہوں. حضور صاحب خوش ہوئے تو حضور صاحب کو اللہ نے پھر یہ الہام نازل فرمایا. تو میں جناب مرزا مسعود احمد صاحب سے کہتا ہوں اس وقت میں کہ کیا وہ سٹیج پر کھڑے ہو کر پوری جماعت احمدیہ کے آگے یہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ میں اس الہام کا مصداق ہوں؟ حلفاً وہ کہیں گے. اگر مرزا مسعود صاحب تم اگر اللہ کے خلیفے بنائے ہوئے ہو تو آؤ میرا چیلنج قبول کرو, سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہو جس میں کہہ رہا ہوں حلفاً کہ یہ الہام جو میں نے بتایا ہیں اللہ نے مجھے بتایا کہ تو اس کا مصداق ہے. لوگ تو یہ کہتے پھرتے ہیں مرزا مسعود احمد کہ یہ الہام تیرے لیے ہے, تو سٹیج پہ آ کے کھڑا ہو کے حلفاً کہہ مجھے. میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ تو یہ کر کام اور اس کے بعد تماشا دیکھ پھر اپنا تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے, کیونکہ تیرے کے لیے الہام ہے ہی نہیں. یہ مولویوں کے جھوٹ ہیں جو تیرے طرف منسوب کیے جاتے ہیں, اور نعرے بھی اب لگنے شروع ہوئے کہ خدا کا خوف کر. یہ پبلک یہ مولوی تمہیں جہنم میں کھینچ کر لے کے جا رہے ہیں اور ان جہنم سے بچ جا. میں مئو ذکی غلام مسیح الزمان تیرا ہمدرد ہوں. میں بار بار تجھے بتا رہا ہوں اور اپنے کان کھول کے سن لے, تحقیق کر, میری باتوں پر غور کر. اور جہنم پر جو لے جائیں مولوی لے کے جا رہے ہیں یا جو لوگ کرتا دھرتا جماعت کے لے کے خوش کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں, تجھے دوزخ میں لے جا رہے ہیں, اس دوزخ سے بچ جا. میں احمدی مولویوں اور احمدیوں کو عام قادیانی جالے جو ہیں میں ان سے متعلق بھی کہتا ہوں, ان کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ جو مرزا مسعود احمد کے متعلق یہ مشہور کرتے پھرتے ہیں, یہ نعرے وغیرہ اعلان کرتے ہیں, کیا تم میں سے حلفاً اٹھ کے کوئی مسجد میں کھڑے ہو کر کے یا کسی سٹیج پہ کھڑے ہو کر حلفاً یہ کیا ہو گیا کہے گا تم کہ یہ الہام مرزا مسعود کے متعلق ہے؟ کھڑے ہو جاؤ, چیلنج قبول کرو میرا. اور میں انصر رضا جو ہمیشہ بد زبانی کرتا ہے میرے بارے میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ آ اور کھڑا ہو کے بول حلفاً کہ یہ الہام مرزا مسعود کے متعلق ہے, اور پھر اپنا انجام دیکھ. چلو آگے چلو. حضور اگلا جو سوال ہے وہ خلیفہ ثانی صاحب کی خدمات, یعنی جو لوگ بعض لوگ خلیفہ ثانی صاحب کی خدمات یعنی قرآن کریم کی طویل تفسیر لکھنا اور پھر بعض دوسری کتب لکھنا مسلم موعود کے کارناموں کے طور پر جانتے ہیں. تفسیر اور بعض دوسری کتب کے بارے میں تو ربوہ میں مشہور ہو گیا تھا. یہ کام جو لکھنے اور تحقیق کا ہے ادارۃ المصنفین کے مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب اور ان کی ٹیم کرتی ہے, مگر جب ان کی تحریریں چھپتی ہیں تو خلیفہ ثانی صاحب کے نام سے چھپ جاتی ہیں. حضور دو ایسے لوگوں نے حلفاً اس بات کی گواہی دی ہے کہ وہ یہ باتیں ربوہ میں متعدد افراد سے سننے کے علاوہ خلیفہ ثانی صاحب کے مینیجنگ ڈائریکٹر یعنی مولوی نور الحق صاحب, معذرت کے ساتھ انہیں عرف عامہ میں مولوی پاوا کہا جاتا تھا, اور ان کے گروپ سے ناراضگی کے گواہ بھی ہیں. حضور کیا اکثر خلیفوں نے ایسا ہی تو نہیں کیا کہ لکھے کوئی اور جب چھپے تو ان کے ناموں سے چھپ جائے؟ کیا ایسا ہی اب موجودہ صاحب جو ہیں ان کی کتب نہیں چھپیں گی, یا ان کی بھی ایسے ہی کتب تو نہیں چھپ رہی؟ جی ہو گیا ختم سوال. میں بڑی اختصار سے میں پھر اس کا جواب دیتا ہوں, تفصیل کے ٹائم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کی تو چھپ رہی ہیں, جلدیں بھی بن رہی ہیں مسعود صاحب کی. بہر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. یہ جو دجل کر رہے ہیں تو یہ جو آپ کا سوال ہے اس سلسلے میں چند باتیں میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ کتابیں لکھنا یا تفسیریں لکھنا نبیوں یا مسجدوں کی صداقت کے ثبوت نہیں ہوا کرتے. آپ مزید تشریح میرے مضمون نمبر 30 میں پڑھے, وہاں پہ میں نے اس بات کی تفصیل کی ہوئی ہے, بتائی ہوئی ہے کہ کیسے نہیں ہے. اس وقت ٹائم نہیں ہے, میں وہ بتانا شروع کر دوں گا تو پھر ٹائم تھوڑا ہے, سوال زیادہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے پہلے نبیوں کی مثالیں موجود ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کتابیں لکھی تھیں؟ وہ الہامی کتاب ہے ان کے پاس, یا زبانی ان کے فرمودات ہیں, وہی غیر مطلوع ہے حدیثوں کی شکل میں. اچھا اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ اپنی جو وحی تھی وہ نصیب نہ ہوئی لکھنی, وہ حواریوں نے لکھی ہے بعد میں. اور حضرت ابراہیم السلام نے کتنی کتابیں لکھی تھی بھائی, اور نوح علیہ السلام نے, موسیٰ السلام پر بھی وہ الہامی کتاب نازل ہوئی توریت. بات یہ ہے کہ ساتھ دجل ہیں, جھوٹ ہیں, احمدیوں کے آگے بولے گیا ہے کوئی اتنی کتابیں لکھ لیں اور اتنی تفسیریں کر دیں. تفسیریں کرنا یا کتابیں لکھنا اور زیادہ تعداد میں لکھنا, یہ کتابیں کنہوں نے لکھی یہ بات کی بات ہے, میں کرتا ہوں. یہ کوئی ثبوت نہیں ہوتا کسی کی صداقت کا.
تاریخ بتا رہی ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ ایسی نبی بھی گزرے ہیں جنہوں نے ایک رسالہ بھی نہیں لکھا. وہ سچے نبی صاحب کتاب تھے، جب کتاب بھی نہیں وہ اپنا الہام بھی درج نہیں کر سکے. بعد میں ان کے شاگردوں نے قیام کیا ہے. ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے جس طرح تعریف کا کام کیا، بین ہی آج میں ان کا غلام کر رہا ہوں. کوئی معاون اور مددگار نہیں، کتابت بھی خود، مضمون ریڈنگ ساری. میرے پاس کوئی حافظ تو نہیں ہے، کوئی 10 20 100 کو بھی ایپ کی ضرورت پڑتی ہے کہ فلاں مجھے کسی جگہ پر میں نے قرآن میرا سب آخر ٹائم ہے کہ میں حافظ تو نہیں ہوں، اور میں نکالتا ہوں، ٹائم خرچ ہوتا ہے، کتابت کرتا ہوں، مضمون تیار کرتا ہوں. یہ سارے کام جو میں ویب سائٹ پہ ہے اس وقت چل رہا، کتابیں لکھی گئی ساری میں خود کر رہا ہوں. میرا صاحب نے اپنی ایسی کام کیے تھے. میں نے سنا ہے ان کے پاس 2 بستے ہوا کرتے تھے، بس ان میں ہی ان کا لکھنے پڑھنے کا کام، بس وہ کیا تھا کس میں کیا تھا یہ وہ جانتے ہیں. میں نے پڑھا ہے کہ 2 ہفتے رکھ پلنگ پہ بیٹھ کے پھر وہ لکھتے تھے. تو کوئی ان کا بھی معاون مددگار نہیں تھا، کیونکہ معاون مددگار ہو نہیں سکتے، کیونکہ ایک بات الہامی آتی ہے جس پر نازل ہوتی ہے وہ جانتا ہے کیا ہے. تو زیادہ تر کوئی اگر ٹیم کو ہوگی ایسی تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یار ایسے لکھو. اس پر بھی ٹائم لگتا ہے کہ جی میں جب ان کو اتنا بتانا خود ہی لکھ دو. مطلب کہ یہاں پر چلتا نہیں معاون مددگار، وہ خود ہی کرتا ہے، کام کرنے پڑتے ہیں اس کو. تو کتابت بھی خود ہی پھر بیٹھ کے سارا کرنا پڑتا. تو مرزا بشیر الدین محمود کی جو کتابیں ہیں سارا کچھ یہ جو ہے وہ تو ایسی ڈرامہ ہے. آگے سنیے، خلیفہ ثانی کے متعلق یہ سب باتیں کرتے ہیں نا، کوئی مطلب کہ لکھائی کے کام وہ ادارۃ المصنفین کرتے تھے، وہ لڑائی جھگڑے ہوئے، مولوی لڑ پڑے. ایک مولوی نے کہہ دیا کہ یار ہم کرتے ہیں یہ کیا، اس نے شکایت لگا. یہ سچی باتیں ہیں، گواہ موجود ہیں اس وقت جو جانتے ہیں. تو اور یہ کتابیں اور تفسیر خلیفہ ثانی کے نام چھپ جاتی تھیں. وہ کہتے ہیں باقی ایسے ہی ہوا ہے. تو یہ تفسیریں اور کتابیں زیادہ تر کچھ ٹھیک ہے انہوں نے بھی لکھی ہوں گی، کوئی لکھ دی ہوں گی 2 4، کوئی مضمون بھی لکھے ہوں گے، لیکن زیادہ تر یہ جو کام ہے نا سارا علماء کا ہے. علماء کو تنخواہ ملتی تھی، تنخواہ چندہ عام آمدی دیتا تھا. مرزا بشیر الدین محمود اپنے گھر سے نہیں دیتا تھا، ان مولویوں کی تنخواہیں جماعت دیتی تھی، عام آمدی چندہ دیتے تھے. کام کس کا ہو رہا تھا؟ بشیر الدین محمود کو مسلم موت بنایا جا رہا تھا. وہ ثابت ہو رہا تھا کہ میں بڑا رائٹر ہوں. تو یہ بات ہے، اور اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں، یہ سب لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. حضور بعض معترضین، اگلا سوال ہے 17 نمبر. جی جی. بعض معترضین یہ بھی کہتے ہیں کہ خلیفہ ثانی صاحب ایک موعود مامور من اللہ، یعنی امام مہدی علیہ السلام کے بیٹے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اور ان کی اولاد نے یہ تمام کام، یعنی خلیفہ ثانی اور ان کی اولاد نے یہ تمام کام جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں، یعنی حضرت مسیح مہدی علیہ السلام کے احکامات کے خلاف کام کیے ہوں، اور پھر ساری جماعت کو ان میں ملوث بھی کیا ہو، باوجود اس کے کہ پہلے مرسلین کی اولادوں نے بھی مظالم کیے ہوئے ہیں، جو کہ ہمیں قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے. مگر یہ لوگ خلیفہ ثانی صاحب کے بارے میں حق کا اظہار کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں، اور اکثریت ان لوگوں کے غلط کام ثابت ہو جانے کے باوجود بھی خاموش کیوں ہیں؟ اچھا، میں پھر وہی اختصار ہے، تفصیل نہیں ہو سکتی کہ یہ جو کہتی اس قسم کی اعتراض کرتی ہیں وہ غلطی پہ ہیں. ان کو چاہیے قرآن کریم پڑھا کریں. قرآن کریم سے اگر تدبر سے پڑھیں گے تب کا ساتھ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو سوال کر رہی ہیں یا یہ جو پلی لے رہے ہیں یا حجت بنا رہے ہیں وہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں موجود ہے. 2 بیٹے اللہ نے اس کو دیے تو ایک نے دوسرے کو قتل کر دیے. کیا آدم نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا نہیں کی ہوں گی کہ اے اللہ ان کو لائق بنانا؟ ضرور کی ہوں گی. ہر نبی دعا کرتا ہے، عام ولی کرتے ہیں، عام مومن اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے. کیا آدم علیہ السلام نے دعا نہیں کی ہوگی؟ اس کے باوجود ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا. اچھا، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، وہ باغی تھا. باقی دوسرے بیٹے نے اطاعت کی، لیکن ایک باغی تھا ان میں، جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے. اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی باغی تھی، اس کا ذکر بھی اس طرح آتا ہے قرآن کریم میں بھی، اس کی اطاعت گزار نہیں تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی نافرمان تھی ان کی، وہ بھی اطاعت گزار نہیں تھی. اسی طرح سنیے کہ حضرت ابراہیم السلام کی نسل میں سے ظالم اور باغی پیدا ہوئے. مکے میں بت رکھنے والے 360 کون تھے؟ وہ لوگ، وہ سارے حضرت ابراہیم السلام کی نسل تھے. اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالنے والے وہ ظالم کون تھے؟ وہ بھی حضرت ابراہیم السلام کے پڑپوتے تھے. تو اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی پہلی بیوی اور اس کے دونوں بیٹوں نے کیا حضرت مرزا صاحب کو قبول کیا تھا؟
جنہوں نے نہیں قبول کیا اس کا مطلب وہ باغی تھے، انہوں نے نہیں کیا تم جھوٹے ہو. قبول نہ کرنے کا مطلب تھا کہ تم جھوٹے اور کاذب ہو. تو بیوی تھی ان کی اور بیٹے تھے ان کے. تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب صاحب کو اللہ تعالیٰ نے نوبی قرار دیا ہے. مثال کے طور پر یہ 5 اکتوبر 1894 کا الہام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا نو ہو اسر رویا کا، اے نو اپنے خواب کو پوشیدہ رکھ. اور یہ انجام آتم روحانی ذہن جلد 11 صفحہ 61 پر یہ الہام ہے، تذکرہ صفحہ 220 پر. مقصد یہ ہے کہ جب پہلے ایک نو کا بیٹا باغی بنا، اللہ نے پھر سخت ناراضگی کا اظہار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور تیرا وعدہ بھی ہے میں تجھے اور تیری فیملی کو بچاؤں گا. تو پھر اللہ نے بڑا ناراضگی اظہار کی. سورۃ ہود میں یہ باتیں ہیں کہ اے نوح ایسے جاہلانہ کام نہ کر، وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اگرچہ وہ سلبی بیٹا تھا، یہ تیرا پیروکار نہیں ہے، یہ مخالف باغی ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ بعض نبیوں کی اولادیں بھی باغی ہو جاتی ہیں، نافرمان ہوتی ہیں، ناخلف بن جاتی ہیں. بعض کمزور قسم کے احمدیوں کے آگے جب مرزا محمود احمد کی برائیوں کو ثبوتوں کے ساتھ پیش کیا گیا اور وہ لاجواب ہو گئے تو ایسی مثالیں ملتی ہیں. تو پھر وہ مرزا غلام اسلام پر چڑھ دوڑے. دیکھو نا یہ بھی کمزوری ہے نا، مطلب کہ کرے اولاد تو چڑھ جاؤ، بانی جو نیک آدمی ہے اس پہ چڑھ جاؤ. نہیں یہ غلط بات ہے. یہ بھی ان کی میں سمجھتا ہوں کہ سچائی جب ان کے آگے آ گئی تو یہ بھی سچائی سے فرار ہے. مثال کے طور پر وہ مثالیں دینے لگ جاتی ہیں، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. مثلا میرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نوز باللہ مزال کو بھی غلط تھا، جیسی کوئی ایسی اولاد ہوگی. یہ غلط بات ہے، میں اس کی رد کرتا ہوں. اس کو میں ان ایسے لوگوں کو جواباً کہوں گا کہ مرزا محمود احمد کی غلط کارروائیوں کا ذمہ دار حضرت امام مہدی و مسیح موسم کو قرار نہیں دیا جا سکتا. انہوں نے دعائیں کی، ضرور کی. کیا نوح نے دعا نہیں کی تھی؟ کیا ابراہیم صاحب نے دعا نہیں کی تھی؟ انہوں نے خانہ کعبہ بنایا. بت رکھنے والے کون تھے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر دعا نبی قبول ہو. سورۃ بقرہ میں غالباً ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم صاحب کی آزمائشیں کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میں تجھے امام بنانے والا ہوں. تو ابراہیم صاحب نے جواباً عرض کیا کہ اے خدا میری اولاد میں سے بھی. اللہ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے ضرور بناؤں گا، لیکن میرا ظالموں کے ساتھ وعدہ نہیں. نبیوں کی بے شک اولاد ہو لیکن کریں ظلم اور گناہ کرتے پھریں، ان کو کون اللہ تعالیٰ امام بناتا ہے، ان کو خلیفہ بناتا ہے. تو اس لیے یہ یاد رکھیں بعض احمدی ہیں بیچارے کمزور ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی بھی ہم کیا کریں، میرا صاحب کا یہ بیٹا ہے ہم کیسے مان لیں. جب پہلے نبیوں کی اولادیں گمراہ ہو گئی ہیں، ناخلف بنی ہیں، تو میرا صاحب کی اولاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ بلکہ میرا صاحب کی زندگی میں 2 بیٹے تھے، انہوں نے نہیں مانا. کیا ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ مومن تھے؟ ہم یہی کہیں کہ وہ ناخلف تھے. ان کی بیوی نے نہیں مانا. جو نہ ماننے والے تھے ان کو اس لیے نہیں مانا میرا صاحب کو وہ نعوذ باللہ کاذب سمجھتے تھے. ایسے ہی میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ نبی یا مسلم اگر باپ ہے اس کی غلط اولاد نکلتی ہے وہ اس کی غلطیوں کا ذمہ دار نہیں. ایسے ہی مثال کے طور پر حضرت ابراہیم صاحب کی مثال ہے، اس کا باپ بت پرست تھا. اپنے باپ کی بت پرستی کا وہ ذمہ دار نہیں تھا، اس کا باپ گمراہ تھا. تو ایسے ہی اولادیں اگر دیکھیں ہسٹری مذہب کی، کسی نبی کی اولادیں گمراہ ہو گئیں، کسی کے پہلے آباء و اجداد گمراہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان گمراہوں میں یہ نبی کھڑا کر دیا. ایسے میرا صاحب اسلام کی اولاد اگر مغلیہ خاندان کو دیکھو یہ بھی دنیا دار لوگ ہیں. خود میرا صاحب فرماتا ہے کہ میرے والد صاحب نے ساری زندگی زمین کے مقدمے لڑے لیکن ہاتھ کچھ بھی نہ آیا، اور آخری زمانے میں کہا کرتے تھے مجھے. تو میرا صاحب اسلام کے متعلق وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے کہ میرا بیٹا یہ سست ہے، مولوی ٹائپ ہے، مسجد میں پڑھا رہتا ہے. کو پسند نہیں تھا میرا صاحب کی دینداری ان کو. آخری زمانے میں میرا صاحب لکھتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ مرزا غلام تو ٹھیک ہے، یہ تیرا راستہ صحیح ہے لیکن میں غلطی کر بیٹھا، میں دنیا طرف لیکن دنیا بھی نہ ملے. تو بات یہ ہے کہ میں احمدیوں کو کہتا ہوں کمزور لوگ جو ہوتے ہیں یا جیلے ٹائپ اندھے بن کے بنے ہوئے کہ یہ اپنی غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں کی. ان کے باپوں کو جو نبی ہیں یا مسلم ہیں ان کو الزام دینا کہ جی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ان پہ حملے کرنا ہے، ان کے محاورے بول کے، یہ سخت گمراہی ہے. جو بھی ایسا کرتا ہے وہ غلط آدمی ہے میں سمجھتا ہوں. اگر تمہارے پاس سچ آ گئی ہے، تمہیں ثابت ہو گیا کہ بندہ ایک ٹھیک ہے میرا صاحب نبی تھے، اس کی اولاد غلط تھی تو مانو اس کو بھی، ہاں اولاد غلط تھی. پہلے نبیوں کی اگر پہلے اولادیں غلط ہو گئی تو یہ میرا صاحب کی کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ وہ ہو گئی. یہ مانو نبی میرا صاحب پر حملے کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ ہو گیا ہے. پھر آخری سوال آئے گا آپ کا. حضور یہ آخری سوال ہے
کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں ہوں، مسیح ابن مریم اس کے آخر پر اور مہدی علیہ السلام اس کے وسط میں ہیں، اور اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب مسیح ابن مریم کا نزول تم میں ہوگا اور تمہارا ایک امام تم میں سے ہی ہوگا، اور اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی امت مسلمہ کو خوشخبری دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک مجدد مبعوث کرتا رہے گا جو اس دین میں پیدا ہونے والے غلط عقائد کو دور کرے گا اور اسے تازہ کرے گا۔ ان سب احادیث کو حضرت مسیح و مہدی علیہ السلام نے نہ صرف سچا جانا بلکہ بارہا دفعہ اپنی کتب اور تحریروں میں درج کیا، بلکہ اپنی سچائی کے نشانوں کے طور پر بیان کیا۔ حضور قرآن کریم کی چند آیات کی روشنی میں ان احادیث کا سچا اور درست ہونا ثابت کریں تاکہ جو لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو نہیں مانتے یا مانتے تو ہیں مگر قرآن کریم سے بھی ان احادیث کی تصدیق چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ واحسن الجزاء۔ شکریہ آپ کے سوالوں کا۔ تو میں آپ کے آخری سوال کے سلسلے میں اتنی گزارش کرتا ہوں کہ اس سوال کے جواب کے سلسلے میں آپ لوگوں کو یہ میری گزارش ہے، ایم آئی خان کا بھی ایک سوال ہے، وہ ادھر ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، بیلجیم سے آئے ہیں، تو یہ سوال اور ایم آئی خان کا سوال جو ہے یہ مورخہ 18 اگست 2014 یعنی کل اتوار کو جو میرا آخری خطاب ہے یہ انہی سوالوں پر ہوگا۔ یہ جو معروف صاحب نے کیا سوال یا ایم آئی خان کا سوال ہے، یہ مسیح اور مہدی اور یہ معاملات، وہ میرا تفصیلی جو لیکچر ہوگا کل کا وہ اسی پہ ہے اور تفصیل سے میں جواب دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل آپ سننا اس کا سوال کا جواب۔ تو آج تو پھر کافی ٹائم ہو گیا، آج پھر میں اس پہ نہیں بات کرتا۔ تو جزاکم اللہ واسن جزا آپ کے سوالوں کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان سوالوں کا اور یہ عاجز جو گزارشیں کر رہا ہے ان کا لوگوں کو فیض دے، فائدہ حاصل کریں اور ہدایت پا جائیں۔ آمین ثم آمین۔